خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ AI سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ تو آج ہم فیودور دوستویفسکی کے مشہور زمانہ ناول کرائم اینڈ پنشمنٹ پر بات کرنے والے ہیں۔ جی، اور عنوان سن کر شاید لگے کہ یہ کسی جرم اور سزا کی سیدھی سادی کہانی ہوگی۔ بالکل، لیکن یہ ناول اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور گہرا ہے۔ یہ صرف ایک قتل کی کہانی نہیں، بلکہ ایک انسان کے اندر کی جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے، اس کی ذہنی اور روحانی کشمکش کی داستان ہے۔ اور صرف ایک انسان کی نہیں، یوں سمجھیں گے یہ پورے معاشرے کی کہانی بھی ہے۔ یہ ناول 1860 کی دہائی کے روس میں لکھا گیا، جو ایک بہت بڑے سماجی اور سیاسی بھونچال سے گزر رہا تھا۔ صحیح، اور آج ہم اسی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس مائیکل کیٹس کا لکھا ہوا اس ناول کا ایک بہت اچھا تعارف ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس کی مدد سے ہم اس کتاب کے پیچھے چھپے تاریخی پس منظر، دوستویفسکی کی اپنی ڈرامائی زندگی کے اثرات اور ان بنیادی نظریات کو سمجھ سکیں جو اس ناول کو آج بھی اتنا اہم بناتے ہیں۔ تو شروعات 1860 کی دہائی کے روس سے کرتے ہیں؟ ہاں، یہ کیسا دور تھا؟ یہ زار الیگزینڈر دوم کا دور تھا، جسے عظیم اصلاحات کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے بڑی تبدیلی آئی 1861 میں۔ کسانوں کی غلامی کا خاتمہ، سیلف ایمانسیپیشن جسے کہتے ہیں۔ بالکل، صدیوں پرانی جو سماجی عمارت تھی اسے ایک طرح سے گرا دیا گیا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے اور دیہاتوں سے شہروں کی طرف بھاگے۔ اور شہر میرے خیال ہے ان سب کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو ظاہر ہے غربت، جرائم، شراب نوشی، یہ سارے مسائل تو بڑے ہوں گے۔ بہت زیادہ۔ سینٹ پیٹرزبرگ، جہاں اس ناول کی کہانی ترتیب دی گئی ہے، وہ ان مسائل کا ایک مرکز بن چکا تھا۔ اخبارات سنسنی خیز جرائم کی کہانیوں سے بھرے پڑے تھے۔ لیکن اس سماجی انتشار کے ساتھ ساتھ خیالات کی بھی ایک بہت بڑی جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ ایک طرف پرانی نسل کے لبرل تھے اور دوسری طرف نوجوانوں کی ایک نئی انتہا پسند نسل سامنے آ رہی تھی۔ انتہا پسند مطلب کس طرح کے خیالات تھے ان کے؟ ان کا ایک مشہور نعرہ تھا نائلزم، یعنی نائلزم کچھ بالکل۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ سب پرانی بے معنی باتیں ہیں جنہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ضروری ہے، اور اسی سوچ سے ایک اور نظریہ نکلا جسے عقلی خود غرضی یعنی ریشنل ایگوئزم کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی سیدھے لفظوں میں کہ انسان کو صرف اپنے فائدے کا سوچنا چاہیے۔ بالکل، جو کام اس کے ذاتی مفاد میں ہو وہی عقلی اور درست ہے۔ اور دوستویفسکی ان خیالات کے بارے میں کیا سوچتا تھا؟ وہ ان نظریات کا شدید مخالف تھا۔ اس کے نزدیک یہ خیالات خطرناک اور غیر انسانی تھے۔ کرائم اینڈ پنشمنٹ دراصل انہی نظریات کے خلاف ایک ادبی جواب ہے۔ اچھا، دوستویفسکی یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اگر کوئی شخص ان فلسفوں کو اپنی زندگی پر لاگو کر لے تو اس کے نتائج کتنے بھیانک ہو سکتے ہیں۔ تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ یہ ناول ایک طرح کا سیاسی یا فلسفیانہ بیان تھا، صرف کہانی نہیں تھی؟ بالکل، یہ ایک ادبی تجربہ تھا۔ دوستویفسکی ان خیالات کو صرف تھیوری میں نہیں بلکہ ایک انسان کی روح پر ان کے اثرات دکھا کر رد کرنا چاہتا تھا۔ اور یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ ایسا کیوں کرنا چاہتا تھا، ہمیں اس کی اپنی زندگی کو دیکھنا ہوگا، ہے نا؟ ہاں، سنا ہے اس کی زندگی خود کسی المیہ ناول سے کم نہیں تھی۔ جی بالکل، 1839 میں جب وہ جوان تھے تو ان کے والد کو انہی کے کسانوں نے مبینہ طور پر قتل کر دیا۔ اس واقعے نے ان پر گہرا اثر ڈالا۔ لیکن ان کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ تب آیا جب انہوں نے پٹراشوفسکی سرکل نامی ایک ادبی گروپ میں شمولیت اختیار کی۔ وہاں حکومت مخالف نظریات پر بحث ہوتی تھی، جس کی پاداش میں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اور پھر انہیں سزائے موت سنا دی گئی۔ ہاں، اور صرف سزا سنائی نہیں گئی بلکہ انہیں فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑا بھی کر دیا گیا۔ وہ اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے کہ بالکل آخری لمحے میں۔ جی بالکل آخری لمحے میں زار نکولس اول کی طرف سے معافی کا پیغام پہنچا۔ ہم ان کی تحریروں میں اس تجربے کا کوئی براہ راست اثر دیکھ سکتے ہیں؟ مطلب کیا انہوں نے اس بارے میں کچھ لکھا؟ ہاں، جیل سے واپسی کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی، نوٹس فرام دا ہاؤس آف دا ڈیڈ، جو جیل میں ان کے زندگی کی ہو بہو تصویر تھی۔ یہیں سے ان کی تحریر میں وہ نفسیاتی گہرائی آنی شروع ہوئی جو بعد میں ان کی پہچان بنی۔ ویسے قید سے پہلے ان کا پہلا ناول
پور فوک تو بہت کامیاب ہوا تھا، لیکن دوسرا ناول دی ڈبل، جو ایک نفسیاتی کہانی تھی، وہ ناکام رہا تھا۔ جی، اور قید کے بعد کرائم اینڈ پنشمنٹ سے ٹھیک پہلے انہوں نے نوٹس فرام انڈر گراؤنڈ لکھی۔ اسے دوستویفسکی کے 5 بڑے ناولوں کا پیش لفظ یا پرولوگ بھی کہا جاتا ہے۔ پیش لفظ؟ وہ کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ یہ اس دور کے ریڈیکل نظریات، خاص طور پر اسی عقلی خود غرضی پر ایک براہ راست حملہ تھا۔ اس میں دوستویفسکی نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا انسان واقعی صرف عقل اور فائدے کی بنیاد پر جیتا ہے؟ یا اس کی فطرت میں کچھ ایسا بھی ہے جو غیر منطقی، ضدی اور خود اپنے خلاف جانے والا ہے؟ بالکل، اور اسی سوال کو اس نے اپنے اگلے اور سب سے بڑے ناول کرائم اینڈ پنشمنٹ میں ایک کردار کی شکل دے دی۔ یعنی راسکولنیکوف کا کردار، وہ دراصل اسی فلسفیانہ سوال کا ایک زندہ تجربہ ہے۔ جی، تو یہ کوئی روایتی جاسوسی کہانی نہیں ہے جہاں ہم آخر تک قاتل کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہمیں تو پہلے ہی باب سے پتہ چل جاتا ہے کہ قاتل کون ہے۔ یہ ہو ڈن اٹ یعنی کس نے کیا نہیں ہے، بلکہ وائی ہی ڈن اٹ یعنی اس نے ایسا کیوں کیا کی کہانی ہے۔ سارا زور جرم کے پیچھے کی نفسیات، محرکات اور فلسفے پر ہے۔ بالکل، اور اس نفسیاتی گہرائی کو دکھانے کے لیے اس کا لکھنے کا انداز بھی بہت خاص تھا۔ مائیکل کیٹس بتاتے ہیں کہ دوستویفسکی کا ترجمہ کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی تحریر میں 2 بالکل مختلف زبانوں کو ملا دیتا ہے۔ ایک طرف قدیم کلیسیائی سلوونک، جو چرچ کی مقدس زبان تھی، اچھا، اور دوسری طرف سینٹ پیٹرزبرگ کی گلیوں میں بولی جانے والی عام اور بعض اوقات بازاری زبان۔ ایک منٹ، تو یہ کچھ ایسا ہے جیسے کوئی شیکسپیئر کے زمانے کی زبان کو آج کی سڑک چھاپ بولی کے ساتھ ملا کر لکھے؟ یہ تو ترجمہ کرنے والوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہوگا۔ بالکل، اس کی بہترین مثال ہے مارمیلاڈوف کا کردار۔ ناول کا ہیرو راسکولنیکوف جب ایک شراب خانے میں اس سے ملتا ہے تو وہ ایک لمبی تقریر کرتا ہے۔ اس کی زبان بائبل کے واضحوں جیسی ہے، لیکن وہ بات اپنی شراب نوشی اور بیٹی کی بے حرمتی کی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں مزاحیہ، افسوسناک اور گہرا مذہبی منظر ہے۔ یعنی وہ ہر کردار کو ایک منفرد آواز دیتا ہے؟ جی، جسے آئیڈیولیکٹ کہتے ہیں۔ ہر کردار کی زبان اس کی شخصیت اور اس کے طبقے کی عکاس ہوتی ہے۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے کہ دوستویفسکی کی تحریر میں مزاح بھی ہے۔ کرائم اینڈ پنشمنٹ اور مزاح، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ذہن میں نہیں آتی۔ عام طور پر تو اسے بہت سنجیدہ اور تاریک مصنف سمجھا جاتا ہے، اور وہ ہے بھی، لیکن اس کی تحریر میں ایک بہت ہی خاص قسم کا تنزیہ اور سیام مزاح موجود ہے۔ اچھا، خاص طور پر راسکولنیکوف اور تفتیشی افسر پورفیری پیٹروف کے درمیان جو مکالمے ہیں وہ اس کی بہترین مثال ہیں۔ وہ ایک ذہنی شطرنج کی بازی کی طرح ہیں۔ مطلب دونوں ایک دوسرے پر طنز کے تیر چلا رہے ہیں۔ جی، ایک دوسرے کے دماغ کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ سب ایک عجیب ذہانت اور مزاح سے بھرپور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ناول میں بہت سی ایسی پرتیں ہیں جو پہلی بار پڑھنے پر شاید نظر نہ آئیں۔ یقیناً، اور کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو پورے ناول کو سمجھنے کی چابی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے راسکولنیکوف کے خواب۔ اچھا، وہ خواب جو اسے بار بار آتے ہیں، جیسے وہ گھوڑے والا خواب؟ جی، پھٹے ہوئے گھوڑے کا خواب، اور پھر ناول کے آخر میں پوری دنیا میں ایک وبا پھیلنے کا خواب۔ یہ خواب صرف ڈراؤنے منظر نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ یہ اس کے ضمیر کی آواز ہیں، اس کے اندر چھپے ہوئے احساسات کا اظہار۔ یہ اس کے لاشعور سے آنے والے پیغامات کی طرح ہیں جو بتا رہے ہیں کہ اس نے جو کیا وہ کتنا غلط تھا۔ تو یہ خواب اس کے کردار کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے؟ بہت زیادہ۔ اور ایک اور دلچسپ پہلو جسے مائیکل کیٹس نے اجاگر کیا ہے وہ ہے مختلف قسم کی اموات یا ہومیسائڈز کا تصور۔ ناول ایک دوہرے قتل یعنی ہومیسائڈ سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں علامتی خودکشی بھی ہے، یعنی ایلیگوریکل سوسائیڈ۔ جب راسکولنیکوف سونیا سے کہتا ہے میں نے خود کو قتل کیا ہے، بڑھیا کو نہیں، پھر کہانی میں ایک حقیقی خودکشی بھی ہوتی ہے۔ اور کچھ نقادوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ اس میں علامتی طور پر ماں کے قتل یعنی میٹریسائڈ کا موضوع بھی چھپا ہوا ہے۔ یہ سب مل کر جرم اور موت کے موضوع کو بہت پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ اب ناول کے اختتام پر آتے ہیں، یعنی اس کے ایپیلاگ پر۔ اس پر ہمیشہ سے بہت بحث ہوتی رہی ہے۔ جی، بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ناول کے ساتھ ایک مصنوعی اضافہ ہے۔ ہاں، جیسے اسے زبردستی ایک مثبت انجام دینے کی کوشش کی گئی ہو جو کہانی کے مجموعی مزاج سے میل نہیں کھاتا۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے
اور اس پر بحث آج تک جاری ہے۔ کیا راسکولنیکوف کی روحانی تبدیلی حقیقی لگتی ہے یا مصنوعی؟ کیا ہمیں مصنف کے ارادوں کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ کیا وہ ہمیشہ سے یہی انجام چاہتے تھے؟ یہی تو سب سے دلچسپ بات ہے۔ مائیکل کیٹس نے دوستویفسکی کی ذاتی نوٹ بکس کا حوالہ دیا ہے اور ان میں ایک بالکل مختلف اور کہیں زیادہ تاریک انجام لکھا ہوا تھا۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ صرف ایک جملہ۔ ناول کا اختتام، راسکولنیکوف خود کو گولی مارنے جاتا ہے۔ کیا خودکشی؟ اگر ناول کا اختتام یہ ہوتا تو اس کے معنی ہی مکمل طور پر بدل جاتے۔ تب تو یہ ان نئے نظریات کی مکمل شکست کی کہانی ہوتی۔ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، چاہے اس نے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کیا ہو۔ جی، لیکن یہ فیصلہ اس نے قاری پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ کس انجام کو زیادہ حقیقی سمجھتا ہے۔ اس تمام پیچیدگی کے باوجود یہ ناول آج بھی اتنا مقبول کیوں ہے؟ یہ دنیا بھر میں پڑھایا جاتا ہے، اور صرف ادب کے طالب علم ہی نہیں بلکہ فلسفے اور تاریخ کے شعبوں میں بھی۔ اس کی ایک بہت ہی دلچسپ مثال ایڈورڈ سنوڈن کا واقعہ ہے، جب وہ ماسکو ایئرپورٹ پر کئی ہفتوں تک پھنسے ہوئے تھے۔ ہاں، مجھے یاد ہے۔ تو ان کے وکیل نے انہیں پڑھنے کے لیے جو چند کتابیں دیں، ان میں واحد ناول یہی تھا، کرائم اینڈ پنشمنٹ۔ یہ تو حیران کن ہے، یعنی ایک ایسا شخص جو ریاست سے ٹکرا رہا ہو، جو خود کو ایک بڑے مقصد کے لیے قانون توڑنے والا سمجھتا ہو، اسے پڑھنے کے لیے یہی کتاب دی گئی۔ جی، اور یہ اس ناول کی لازوال مطابقت کا ثبوت ہے۔ یہ ان سوالات سے متعلق ہے جو ہر دور میں انسانوں کو درپیش ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو چند باتیں بہت واضح ہیں۔ اول، کرائم اینڈ پنشمنٹ اپنے دور کے روس کی سماجی اور فکری افراتفری کی پیداوار ہے۔ بالکل۔ دوم، یہ دوستویفسکی کی اپنی زندگی کے صدمات، خاص طور پر قید اور موت کے قریب سے گزرنے کے تجربے کا گہرا عکس ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ صرف ایک جرم کی کہانی نہیں، بلکہ یہ اخلاقیات، ارادے کی آزادی، ضمیر کی آواز اور روحانی نجات جیسے بنیادی انسانی سوالات پر ایک گہری تحقیق ہے۔ اور اس کی مقبولیت کا راز یہی ہے کہ اس کے مرکزی سوالات آج بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے 150 سال پہلے تھے۔ کون سے سوالات؟ کیا ایک عظیم مقصد کے لیے ایک معمولی برائی کی جا سکتی ہے؟ کیا ایک غیر معمولی انسان کو عام اخلاقی قوانین توڑنے کا حق حاصل ہے؟ کیا انسان مکمل طور پر عقل کی بنیاد پر جی سکتا ہے یا اس کی فطرت میں کچھ اور بھی ہے؟ ضمیر کیا ہے اور اس کی آواز کو کب تک دبایا جا سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن سے ہر نسل کو اپنے اپنے انداز میں نمٹنا پڑتا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ناول یہ دکھاتا ہے کہ جب کوئی فرد انتہا پسند نئے نظریات کو اپنی زندگی پر لاگو کرتا ہے تو اس کے نتائج کتنے ہولناک ہو سکتے ہیں۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج کے دور کے کون سے ایسے نظریات ہیں جنہیں اگر کوئی شخص اپنی منطقی انتہا تک لے جائے تو ایک جدید کرائم اینڈ پنشمنٹ جنم لے سکتا ہے۔ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے نوجوان کے ذہن میں جھانک رہے ہیں جو ایک ہی وقت میں بہت ذہین بھی ہے اور خطرناک بھی۔ نام ہے اس کا راسکولنیکوف، اور وہ سینٹ پیٹرزبرگ کی شدید گرمی، غربت اور بھیڑ میں اپنے ایک چھوٹے سے تابوت جیسے کمرے میں قید ہے اور ایک ایسا منصوبہ بنا رہا ہے جو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس کی زندگی کے چند بہت ہی اہم دنوں کا احوال ہے، لیکن یہ صرف واقعات کی کہانی نہیں ہے۔ آج کی گفتگو کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ایک ذہین طالب علم آخر قاتل بنتا کیسے ہے؟ کیا یہ صرف غربت ہے، لاچاری ہے، یا اس کے پیچھے کوئی زیادہ گہرا، زیادہ خطرناک فلسفہ کام کر رہا ہے؟ بالکل، اور اس کہانی کو سمجھنے کی چابی میرے خیال میں راسکولنیکوف کے اپنے ایک نظریے میں چھپی ہے، اور یہ کوئی اچانک آیا ہوا خیال نہیں ہے۔ اس نے اس پر باقاعدہ ایک مضمون بھی لکھا تھا جس کے مطابق انسان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک عام لوگ جو قوانین اور اخلاقیات کی پابندی کرتے ہیں، صحیح، اور پھر ہوتے ہیں غیر معمولی لوگ جیسے نیپولین، اچھا، جنہیں ایک عظیم مقصد کے لیے قانون، معاشرہ، یہاں تک کہ انسانی جان کو بھی پامال کرنے کا حق حاصل ہے۔
اور وہ یہی جانچنا چاہتا ہے کہ کیا وہ خود اس دوسری غیر معمولی قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کا تجربہ ہے جو وہ خود پر کرنا چاہتا ہے۔ ایک بہت ہی خوفناک تجربہ۔ چلیں اس سفر کا پہلا قدم دیکھتے ہیں جہاں یہ خیال حقیقت کے قریب آنا شروع ہوتا ہے۔ باب 1 میں ہم اسے اس کی بدترین حالت میں دیکھتے ہیں۔ وہ اپنی مالک مکان سے چھپتا پھر رہا ہے کیونکہ اس پر قرض ہے۔ جی، اور اس کی غربت اتنی شدید ہے کہ اس کا ہیٹ تک مطلب بوسیدہ اور مضحکہ خیز ہے۔ اور یہیں پر اس کی نفسیات کا سب سے بڑا تضاد سامنے آتا ہے نا؟ بالکل۔ ایک طرف وہ خود کو نیپولین سمجھ رہا ہے، ایک ایسا شخص جو تاریخ کا دھارا بدل سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے پھٹے ہوئے ہیٹ کی وجہ سے لوگوں کا سامنا کرنے سے ڈرتا ہے۔ یہ چھوٹی سی تفصیل اس کے پورے فلسفے کو جیسے کمزور کر دیتی ہے۔ جی، یہ دکھاتی ہے کہ اس کا جو عظیم نظریہ ہے وہ حقیقت کی ایک معمولی سی ٹھوکر بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی ذہنی کشمکش میں وہ ایک آزمائشی دورے پر نکلتا ہے۔ وہ ایک بڑی ساہوکار ایلیونا ایوانونا کے گھر جاتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے وہاں تک کے قدم بھی گن رکھے ہیں، پورے 730 قدم۔ ہاں، یہ جنون نہیں ہے، یہ اس کے منصوبے کی سنجیدگی ہے۔ وہ ہر تفصیل پر غور کر رہا ہے۔ جب وہ اس بوڑھی عورت سے ملتا ہے جو چھوٹی، خشک، تیز اور بدخواہ آنکھوں والی ہے، تو وہ وہاں صرف اپنے باپ کی گھڑی گروی رکھنے نہیں آیا، وہ اس کے اپارٹمنٹ کا پورا نقشہ اپنے ذہن میں چھاپ رہا ہے۔ فرنیچر کہاں ہے، چابیاں کہاں لٹکتی ہیں، اچھا، اس کی بہن لیزاویتا گھر پر ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک پورا جاسوسی مشن ہے۔ اور جب وہ وہاں سے نکلتا ہے تو اس پر ایک شدید نفرت کا احساس طاری ہوتا ہے۔ وہ خود سے کہتا ہے، خدایا یہ سب کتنا گھناؤنا ہے۔ جی، میرے ذہن میں ایسی خوفناک بات آ کیسے سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ضمیر ابھی زندہ ہے، وہ لڑ رہا ہے۔ بالکل، اور یہ لڑائی ہی تو اس کہانی کی روح ہے۔ ایک طرف اس کا نیپولین بننے کا نظریہ ہے اور دوسری طرف اس کا ضمیر جو اسے بتا رہا ہے کہ یہ وحشت ہے، اور اسی کشمکش سے بھاگنے کے لیے وہ ایک شراب خانے کا رخ کرتا ہے۔ اور وہاں اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوتی ہے جو نادانستگی میں اس کے نظریے کو مزید پختہ کر دیتا ہے۔ جی، ماملاروف، ایک سابق سرکاری ملازم جو اب شراب میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس کی کہانی سن کر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف غربت نہیں ہے، یہ انسانی وقار کی مکمل تباہی ہے۔ وہ غربت اور ناداری کے درمیان جو فرق بیان کرتا ہے وہ بہت گہرا ہے۔ وہ کہتا ہے غربت کوئی عیب نہیں، لیکن ناداری جناب، ناداری ایک عیب ہے۔ ناداری آپ کو ذلیل کرتی ہے۔ بالکل، اور پھر وہ اپنی بیٹی سونیا کی قربانی کی کہانی سناتا ہے۔ وہ منظر جب سونیا جسم فروشی سے کمائے ہوئے 30 روبل میز پر رکھتی ہے اور اس کی ماں کیٹرینا ایوانونا جی جو تب دخ کی مریضہ ہے، گھٹنوں کے بل جھک کر اس کے پاؤں چومتی ہے۔ یہ منظر راسکولنیکوف کے ذہن پر نقش ہو جاتا ہے۔ اور وہ یہ سب سن کر اتنا متاثر ہوتا ہے کہ مارمیلادوف کو گھر چھوڑنے کے بعد وہ چپکے سے اپنی جیب میں موجود آخری سکے بھی اس کی کھڑکی پر رکھ دیتا ہے۔ لیکن فوراً بعد اسے اپنے اس عمل پر پچھتاوا بھی ہوتا ہے۔ ہاں، یہ کیا ہے؟ وہ ہمدردی اور بے حسی کے بیچ میں جیسے جھول رہا ہے۔ اور اسی لمحے اس کے ذہن میں وہ سوال آتا ہے جو اس کے نظریے کی بنیاد ہے۔ انسان ایک بدماش ہے، وہ ہر چیز کا عادی ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر وہ سوچتا ہے، اور کیا ہو اگر انسان بدماش نہ ہو؟ تو پھر باقی سب تعصبات ہیں، صرف خوف ہے اور کوئی حدود نہیں ہے۔ یہ سوال تو 19ویں صدی کے روس میں جو نیہلزم کی تحریک تھی اس کی عکاسی کرتا ہے۔ جی، جس کے مطابق روایتی اخلاقیات اور اقدار بے معنی ہیں۔ راسکولنیکوف یہی جانچنا چاہتا ہے کہ کیا وہ ان حدود کو پار کر کے ایک فوکل بشر بن سکتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ اس فلسفیانہ گہرائی میں غوطہ لگا رہا ہوتا ہے، اسے اپنی ماں کا ایک خط ملتا ہے، ایک ایسا خط جو اسے واپس تلخ حقیقت کی زمین پر پٹک دیتا ہے۔ اور وہ خط کو کھولنے سے پہلے چومتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاندان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یہ خط تو کہانی میں ایک دھماکے کی طرح آتا ہے۔ بالکل، اس میں 2 بڑی خبریں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی بہن دنیا کو سویدریگلوف نامی شخص کے گھر شدید ذلت کا سامنا کرنا پڑا، حالانکہ بعد میں وہ بے گناہ ثابت ہوئی۔ جی، لیکن دوسری خبر زیادہ تباہ کن ہے۔ دنیا نے ایک امیر، مغرور اور چالاک شخص پیوتر پترووچ لوزین کی شادی کی پیشکش قبول کر لی ہے۔ اور لوزین کا فلسفہ بھی کمال کا ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ بیوی کو ہمیشہ شوہر کا احسان مند ہونا چاہیے، خاص طور پر اگر وہ غریب خاندان سے ہو۔ جی،
راسکولنیکوف ایک لمحے میں سمجھ جاتا ہے کہ یہ شادی نہیں، یہ ایک سودا ہے، بالکل، اسے صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کی بہن یہ قربانی صرف اس کے لیے دے رہی ہے، تاکہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر سکے اور خاندان کو غربت سے نکال سکے۔ اور ماں کی امیدیں کہ یہ شادی خاندان کو بچائے گی، یہ سب اس پر ایک ناقابل برداشت بوجھ ڈال دیتی ہیں۔ وہ غصے اور تکلیف میں چیختا ہے، نہیں دنیا، میں سب کچھ دیکھ سکتا ہوں، تم اپنے بھائی کے لیے خود کو بیچ رہی ہو۔ اور پھر وہ ایک خوفناک موازنہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کیا تمہیں احساس ہے دنیا کہ سونیا کی قسمت لوجن کے ساتھ تمہاری قسمت سے زیادہ بری نہیں ہے؟ اور یہاں اس کا نظریہ ذاتی ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اب یہ صرف ایک تجریدی فلسفیانہ خیال نہیں رہا، اب یہ اس کے خاندان کو بچانے کا ایک ممکنہ اگرچہ خوفناک حل بن گیا ہے۔ تو اب بوڑھی ساہوکار کو مارنا صرف ایک نظریے کو ثابت کرنا نہیں رہا، نہیں، بلکہ اپنی بہن کو قربان ہونے سے بچانے کا ایک ذریعہ بھی بن گیا ہے۔ اس کی بے بسی اسے اپنے خوفناک، وحشی اور غیر حقیقی سوال کی طرف پوری طاقت سے دھکیل دیتی ہے۔ اس کے فوراً بعد ہم اسے بلوارڈ پر دیکھتے ہیں، جہاں ایک نشے میں دھت لڑکی کو ایک آدمی ہراساں کر رہا ہوتا ہے۔ پہلے تو راسکولنیکوف کے اندر کا انسان جاگتا ہے، وہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک پولیس والے کو پیسے بھی لیتا ہے جی کہ اسے بے حفاظت گھر پہنچا دے، لیکن پھر اچانک وہ رک جاتا ہے، جیسے خود سے بات کر رہا ہو۔ وہ کہتا ہے اسے چھوڑ دو، تمہیں اس سے کیا، انہیں ایک دوسرے کو کھا جانے دو۔ اور پھر وہ سوچتا ہے کہ ایک خاص فیصد لوگوں کا برباد ہونا تو نظام کا حصہ ہے اور اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اس کی بڑھتی ہوئی بے حسی اور لا تعلقی کی انتہا ہے۔ وہ خود کو انسانیت سے الگ کر رہا ہے تاکہ وہ غیر انسانی قدم اٹھا سکے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جو شاید اس کہانی کا سب سے اہم نفسیاتی موڑ ہے۔ باب 5 میں وہ ایک خواب دیکھتا ہے، ایک ایسا خواب جو اس کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ اس کے بچپن کا ایک منظر ہے۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ ہے اور دیکھتا ہے کہ کسانوں کا ایک ہجوم، جس کی قیادت میکول کا نامی شخص کر رہا ہے۔ وہ ایک بوڑھی کمزور گھوڑے کو ایک بڑی گاڑی میں جوت کر اسے کوڑوں سے مار رہا ہے تاکہ وہ دوڑے۔ یہ خواب تو روح کو ہلا دیتا ہے۔ بچہ راسکولنیکوف چیختا ہے، ابا وہ غریب گھوڑی کو مار رہے ہیں۔ وہ روتا ہے، گھوڑی کو بچانے کے لیے بھاگتا ہے، اسے چومتا ہے۔ لیکن ہجوم ہنستا ہے اور آخر کار میکول کا ایک لوہے کی سلاخ سے اس کے سر پر وار کر کے اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ کیا یہ صرف اس کے ضمیر کی آواز ہے جو اسے جرم سے روک رہی ہے؟ میرے خیال میں یہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ یہ خواب اس کے اندر کی دو قوتوں کی جنگ ہے۔ ایک طرف وہ معصوم بچہ ہے جو تشدد پر روتا ہے، اور دوسری طرف وہ میکولکا کی بربریت کو اتنی وضاحت سے دیکھ رہا ہے جو شاید اس کے اپنے اندر چھپے تشدد کی عکاسی ہے۔ تو وہ شکار بھی ہے اور شکاری بھی؟ بالکل، یہ خواب اس کے ضمیر کی سب سے طاقتور چیخ ہے۔ جب وہ بیدار ہوتا ہے تو وہ کانپ رہا ہوتا ہے اور اپنے منصوبے سے شدید نفرت محسوس کرتا ہے۔ خدا کا شکر ہے یہ صرف ایک خواب تھا۔ نہیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ یہ جرم نہیں کرے گا۔ وہ آزادی اور راحت محسوس کرتا ہے۔ لیکن پھر قسمت اپنا کھیل کھیلتی ہے۔ جی، اسی لمحے جب وہ گھر واپس جا رہا ہوتا ہے، وہ حادثاتی طور پر ہے مارکیٹ میں لیزاویتا ایوانوونا، یعنی بوڑھی ساہوکار کی بہن، کو یہ کہتے ہوئے سنتا ہے کہ وہ اگلے دن شام 7 بجے باہر ہوگی، جس کا مطلب ہے کہ بوڑھی عورت گھر پر اکیلی ہوگی۔ اور یہ اطلاع اس پر بجلی بن کر گرتی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اب اس کے پاس ارادے کی کوئی آزادی نہیں رہی۔ سب کچھ ایک بار اور ہمیشہ کے لیے طے ہو گیا ہے۔ لیکن کیا ہم اسے واقعی تقدیر کہہ سکتے ہیں، یا یہ محض ایک اتفاق تھا جسے اس کے ذہن نے اپنی مرضی کا مطلب پہنا دیا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ وہ تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ یہی اس کہانی کا مرکزی تضاد ہے۔ کیا یہ تقدیر ہے یا آزاد مرضی؟ جس لمحے وہ جرم سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کرتا ہے، اسی لمحے کائنات اسے جرم کرنے کا بہترین موقع فراہم کر دیتی ہے۔ اور اس کا تو توہم پرست ذہن اسے ایک اشارہ سمجھتا ہے، ایک ایسی منظوری جسے وہ نظر انداز نہیں کر سکتا۔ وہ خود کو یقین دلاتا ہے کہ یہ اس کے بس سے باہر ہے۔ اور پھر جرم کا دن آ جاتا ہے۔ باب 6 میں اس کی حالت بخار جیسی ہے۔ وہ بالکل مکینکی انداز میں تیاری کرتا ہے،
اپنے کوٹ کے اندر کلہاڑی چھپانے کے لیے ایک پھندا سیتا ہے، ایک جعلی گروی رکھنے والی چیز تیار کرتا ہے تاکہ بوڑھی عورت کا دھیان بٹا سکے۔ اور یہاں بھی ہر قدم پر منصوبہ بندی اور اتفاق کا امتزاج ہے۔ وہ کلہاڑی لینے باورچی خانے جاتا ہے تو اس کی ملازمہ نیسٹاسیا وہاں موجود ہوتی ہے۔ اس کا دل ڈوب جاتا ہے، منصوبہ ناکام ہوتا نظر آتا ہے، لیکن پھر بالکل اتفاقاً اسے چوکیدار کے غیر مکفل کمرے سے ایک کلہاڑی مل جاتی ہے۔ اور وہ سوچتا ہے اگر عقل سے نہیں تو شیطان کی مدد سے۔ جی، وہ اب خود کو واقعات کے دھارے پر بہنے دے رہا ہے۔ وہ خود کو یقین دلا رہا ہے کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے، وہ اپنی عقل پر قابو رکھے گا۔ لیکن ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مشین اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ اور پھر آتا ہے باب 7، قتل کا منظر۔ اس کی تفصیلات بہت خوفناک ہیں۔ وہ بوڑھی عورت کے اپارٹمنٹ پہنچتا ہے۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا ہے، لیکن وہ گھنٹی بجاتا ہے۔ بوڑھی عورت شک کے ساتھ دروازہ کھولتی ہے۔ وہ اسے جعلی پیکٹ دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ اسے کھولنے کے لیے کھڑکی کی طرف مڑتی ہے، راسکولنیکوف کلہاڑی نکالتا ہے اور اس کے بٹ سے یعنی الٹی طرف سے اس کے سر پر وار کرتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ خون کا فوارہ ابل پڑتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس کی گردن سے چابیوں کا گچھا نکالتا ہے اور سونے کے کمرے میں صندوق کھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ اسے ڈر ہے کہ بوڑھی عورت شاید ابھی زندہ ہو۔ اس کے فلسفے، اس کے نظریے سب ہوا ہو چکے ہیں۔ اب صرف جانوروں والا خوف باقی ہے۔ قتل کے بعد اس کی ذہنی حالت تو دیکھنے والی ہے۔ جی، وہ کچھ لمحوں بھی یہ قابو میں آتا ہے، خون سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر ایک عجیب حرکت کرتا ہے۔ وہ اپنے خون آلود ہاتھوں کو ایک سرخ ریشمی کپڑے سے پونچھتا ہے، یہ سوچ کر کہ سرخ پر سرخ کم نظر آئے گا۔ یہ تو اس کے ذہن کے مکمل انتشار کی علامت ہے۔ اور پھر ایک غیر متوقع آفت۔ اچانک لیزاویتا، بوڑھی عورت کی بہن، واپس آ جاتی ہے۔ یہ تو اس کے منصوبے کا حصہ ہی نہیں تھا۔ لیزاویتا خوفزدہ، بے بس، ایک بچے کی طرح کانپتی ہوئی کھڑی رہتی ہے۔ وہ شاید ایک لفظ بھی نہیں بول پاتی۔ اور راسکولنیکوف تقریباً اضطراری طور پر بغیر سوچے سمجھے کلہاڑی کی تیز دھار سے اسے بھی قتل کر دیتا ہے۔ یہ دوسرا قتل اسے مکمل طور پر توڑ دیتا ہے۔ پہلا قتل ایک نظریے کا نتیجہ تھا، لیکن یہ دوسرا قتل، یہ صرف بے رحمانہ وحشت تھی۔ اب اس کا واحد مقصد وہاں سے بھاگنا ہے۔ وہ کلہاڑی دھوتا ہے، اپنے ہاتھ دھوتا ہے۔ لیکن اس کی سب سے بڑی دہشت اس وقت شروع ہوتی ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ اپارٹمنٹ کا بیرونی دروازہ اس پورے وقت کھلا رہا تھا۔ اور جیسے ہی وہ بھاگنے لگتا ہے، سیڑھیوں پر 2 آدمیوں کے آنے کی آواز آتی ہے۔ وہ دروازے کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ وہ دونوں، کک اور ایک نوجوان، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ انہیں شک ہوتا ہے کہ اندر کوئی ہے۔ وہ چوکیدار کو بلانے نیچے جاتے ہیں۔ یہاں تناؤ اپنے عروج پر ہے۔ وہ پکڑے جانے سے چند سیکنڈ کے فاصلے پر ہے۔ لیکن ایک بار پھر ناقابل یقین قسمت اس کا ساتھ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ نیچے جاتے ہیں، وہ باہر نکلتا ہے اور دوسرے فلور پر پینٹرز کے ایک خالی اپارٹمنٹ میں چھپ جاتا ہے اور آخرکار فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں واپس آتا ہے، کلہاڑی کو اس کی جگہ پر رکھتا ہے اور اپنے صوفے پر گر جاتا ہے۔ لیکن وہ سو نہیں پاتا۔ وہ ایک بے ہوشی اور غشی کی حالت میں پڑا رہتا ہے۔ جرم ہو چکا ہے، لیکن اصل سزا، اصل اذیت تو اب شروع ہونے والی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح غربت، ایک خطرناک فلسفہ، سماجی دباؤ اور اتفاقات کی ایک لڑی نے ایک نوجوان کو اس مقام تک پہنچا دیا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ ایک حد پار کر کے غیر معمولی بن جائے گا، لیکن اس نے صرف خود کو انسانیت سے کاٹ دیا ہے۔ یہاں سوچنے کے لیے ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے اعمال کس حد تک ہماری اپنی مرضی کا نتیجہ ہیں اور کس حد تک ہم حالات کے ہاتھوں کٹ پتلی ہیں؟ راسکولنیکوف کے معاملے میں کیا اس نے واقعی کوئی انتخاب کیا، یا وہ ایک ایسے راستے پر دھکیل دیا گیا جہاں ہر موڑ اسے اسی منزل کی طرف لے جا رہا تھا؟ یہ ایک ایسا خیال ہے جس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ خوف، بخار اور چھپا ہوا مال۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جرم کرتے ہی اس کا سارا منصوبہ اور خود پر قابو دھڑام سے نیچے آ گرتا ہے۔ بالکل۔ وہ ایک ذہین مجرم نہیں بلکہ ایک گھبرایا ہوا، بخار میں تپتا ہوا لڑکا نظر آتا ہے۔ کیا یہی اس کہانی کا پہلا بڑا نقطہ ہے کہ جرم کا نظریہ اور اس کی حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے؟ بالکل، یہی تو سب سے دلچسپ بات ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ سب کچھ قابو میں رکھے گا، لیکن اس کا اپنا جسم اور دماغ ہی اس کے سب سے بڑے دشمن بن جاتے ہیں۔ وہ بخار کی حالت میں اٹھتا ہے اور پہلا کام کیا کرتا ہے؟
اپنے کپڑوں پر خون کے دھبے تلاش کرنا۔ ہاں، اور اسے مل بھی جاتے ہیں۔ اسے اپنی پتلون کے کنارے پر خون ملتا ہے اور وہ دیوانوں کی طرح اسے کاٹ کر پھینک دیتا ہے۔ ہر عمل میں وہ گھبراہٹ صاف نظر آتی ہے۔ اور وہ چھپانے کی جگہ وہ چوری کا سارا سامان دیوار میں ایک سوراخ میں ٹھونس دیتا ہے، پھٹے ہوئے وال پیپر کے پیچھے، جو کہ بہت ہی احمقانہ حرکت تھی۔ مجھے خود بھی احساس ہے کہ یہ کتنی بے وقوفی ہے۔ وہ خود سے کہتا ہے بھلا ایسے بھی کوئی چیزیں چھپاتا ہے؟ یہ ایک لمحے کے لیے خود پر ہنسنے جیسا ہے، لیکن اس ہنسی میں بھی خوف ہے۔ اور یہ اس کے منصوبے کی ناکامی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیں، وہ صرف پیسوں کے لیے تیار تھا، ان چھوٹی موٹی چیزوں اور زیورات کے لیے نہیں۔ اچھا۔ اور اس افراتفری میں وہ اہم ترین ثبوت بھول جاتا ہے، جیسے کلہاڑی لٹکانے کے لیے اس نے اپنے کوٹ کے اندر جو پھندا سیا تھا وہ وہیں رہ جاتا ہے۔ اور پھر عین اسی وقت دروازے پر دستک ہوتی ہے، پولیس کا سمن۔ اس لمحے تو اس کی جان ہی نکل گئی ہوگی۔ ہاں، اسے لگا ہوگا کہ بس کھیل ختم۔ یہ ایک بہترین ڈرامائی موڑ ہے نا؟ سمن کسی اور ہی معاملے کا ہے، مکان مالکن کا پرانا قرض، لیکن اس کی مجرمانہ ذہنیت اور بخار کی وجہ سے اسے ہر دستک اپنے لیے ہی لگتی ہے۔ وہ ہر چیز کو اپنے جرم سے جوڑ کر دیکھ رہا ہے۔ ایک منٹ، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے پولیس اسٹیشن میں قتل کی باتیں سن کر؟ یہ تو بہت بڑی غلطی ہے۔ بہت بڑی۔ کیا یہ اس کا پہلا اشارہ ہے کہ وہ اس ذہنی دباؤ کو سنبھالنے کے قابل ہی نہیں ہے جس کے لیے اس نے خود کو تیار سمجھا تھا؟ یقیناً وہ خود کو نیپولین سمجھ رہا تھا، لیکن حقیقت میں وہ ایک ایسا نوجوان ہے جو ذرا سے دباؤ پر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اور وہ پولیس اسٹیشن کا سین، وہ تو کمال کا ہے۔ ہر چیز، مطلب پینٹ کی تیز بو، کلرکوں کا شور، وہ گھٹن کا احساس، یہ سب اس کے اندرونی خلفشار کو باہر کی دنیا میں دکھا رہے ہیں۔ تو یہ صرف ایک کمرہ نہیں، یہ اس کے اپنے دماغ کا ایک عکس ہے، گھٹن زدہ، بدبودار اور افراتفری کا شکار۔ بالکل۔ تو وہ پولیس اسٹیشن سے تو بچ نکلا، لیکن اس کا دماغ اب ایک نئی مصیبت میں پھنس گیا ہے، وہ ثبوت جو اس کے کمرے میں پڑے ہیں۔ ہاں، اب اس کی اگلی جنگ اپنے آپ سے ہے، اس سامان سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ یہ ہمیں کہانی کے دوسرے حصے کی طرف لے جاتا ہے، ثبوت سے چھٹکارا اور ایک دوست سے ملاقات۔ اور یہ تلاش اس کے منتشر ذہن کا ایک سفر ہے۔ وہ نہر میں سب کچھ پھینکنے کا سوچتا ہے، لیکن اسے لگتا ہے کہ سب دیکھ رہے ہیں۔ ہر شخص اسے مشکوک نظر آتا ہے۔ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو چکی ہے۔ جی بالکل۔ آخرکار وہ اتفاق سے ایک ویران صحن میں پہنچتا ہے اور اسے ایک بڑا سا پتھر نظر آتا ہے۔ وہ سارا سامان اس کے نیچے چھپا دیتا ہے۔ سوچے گا کہ اس پتھر کے نیچے کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ سکون صرف چند لمحوں کا ہے۔ بالکل عارضی، کیونکہ اصل بوجھ وہ سامان نہیں تھا، بلکہ اس کے ذہن پر سوار جرم کا احساس ہے۔ اور یہیں اس کے ذہن میں وہ تباکن سوال آتا ہے جو پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ کون سا والا؟ اگر میرا مقصد اتنا عظیم تھا تو میں نے یہ دیکھنے کی زحمت بھی کیوں نہیں کی کہ میں نے چرایا کیا ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جرم لوٹ مار کے لیے تھا ہی نہیں۔ بالکل صحیح۔ اور اسی ذہنی حالت میں وہ اپنے دوست رازومیخن کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ دونوں کرداروں میں کتنا فرق ہے۔ بہت زیادہ۔ رازومیخن بھی غریب ہے، لیکن وہ زندہ دل ہے، محنتی ہے، لوگوں سے گھلتا ملتا ہے، جبکہ راسکولنیکوف مکمل تنہائی کا شکار ہو چکا ہے۔ اور اس کا رویہ دیکھیں، رازومیخن اسے کام کی پیشکش کرتا ہے، مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ سب کچھ ٹھکرا دیتا ہے۔ ہاں، وہ اس سے پیسے لیتا ہے اور پھر چند قدم چل کر فخر اور غصے میں آ کر واپس کر دیتا ہے۔ وہ خود کو سب سے کاٹ رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس جرم کے بعد وہ کسی بھی انسانی رشتے کے قابل نہیں رہا۔ اور اس حصے کا اختتام دو بہت طاقتور مناظر پر ہوتا ہے۔ پہلا، جب ایک کوچوان اسے کوڑا مارتا ہے اور ایک عورت ترس کھا کر اسے 20 کو پھینک دیتی ہے، اور وہ اس سکے کو دریا میں پھینک دیتا ہے۔ یہ کتنا علامتی ہے۔ یہ منظر مجھے ہمیشہ چونکا دیتا ہے۔ یہ صرف 20 کو پیک نہیں ہے، یہ انسانی ہمدردی کا آخری دھاگا ہے جسے وہ کاٹ کر پھینک رہا ہے۔ اور دوسرا منظر، جب وہ اپنے کمرے میں واپس آتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ پولیس والا اس کی مکان مالکن کو مار رہا ہے، لیکن یہ سب اس کے ذہن کا وہم ہے۔ اچھا۔ اس کی نوکرانی نستاشیا کہتی ہے، یہ تمہارے اندر خون چیخ رہا ہے۔ حقیقت اور وہم کی لکیر مٹ چکی ہے۔ تو وہ مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا جرم اب ایک جسمانی بیماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ ہمیں تیسرے حصے کی طرف لاتا ہے، بیماری اور رازوں کا انکشاف۔ جی، وہ کئی دن بخار اور ہذیان جی کیفیت میں پڑا رہتا ہے۔ اور اس ہذیان میں اس کا لاشعور وہ سب کچھ اگل دیتا ہے جو اس نے چھپایا ہوا تھا۔ وہی تو،
رازمیکون بتاتا ہے کہ وہ بالیوں، زنجیروں، اپنی جراب کے دھاگوں اور کرسٹوفسکی جزیرے کے بارے میں بڑبڑاتا رہا۔ یہ سب جرم سے جڑی ہوئی چھوٹی چھوٹی تفصیلات ہیں جو اس کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی ہیں۔ اور اسی حالت میں اس کا دوست اس سے ملوانے کے لیے ایک پولیس کلرک زمیتوف کو لے آتا ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کسی چور کے کمرے میں پولیس والے کو چائے پلانے لے آؤ۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور راسکولنیکوف اپنی بیماری کے باوجود اتنا ہوشیار ہے کہ اسے اس خطرے کا احساس ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ اکیلا ہوتا ہے اس کی ساری بیماری غائب ہو جاتی ہے۔ ہاں، وہ بستر سے اٹھ کر اپنی چھپنے کی جگہ چولہے کے پیچھے اور اپنے کپڑوں کو چیک کرتا ہے کہ کہیں کوئی ثبوت تو نہیں رہ گیا۔ اس کی بے چینی دیکھنے والی ہے۔ وہ امریکہ بھاگ جانے کا سوچتا ہے، اسے لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر وہ تھک ہار کر سو جاتا ہے۔ اور رازمیکن اس کے لیے نئے کپڑے لے کر آتا ہے، جو ایک نئی شروعات کی کوشش ہے، دوستی کا ایک خوبصورت اظہار۔ ہاں، اور یہ مہربانی راسکولنیکوف کے اندر کے اندھیرے سے شدید تضاد رکھتی ہے۔ اصل میں ایک طرف اس کا دوست ہے جو اس کی مدد کر رہا ہے، اور دوسری طرف وہ خود ہے جو اس دوستی کو بھی قبول کرنے سے قاصر ہے۔ اچھا، تو اب وہ تھوڑا بہتر ہے، لیکن اس کے لیے اذیت کا ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے۔ کہانی کے چوتھے اور پانچویں حصے میں، جس کا عنوان ہے قتل پر بحث اور ایک ناگوار ملاقاتی، گفتگو سیدھا قتل کے موضوع پر آ جاتی ہے۔ ذرا سوچیں، اس کے لیے کیسا ہوگا کہ وہ بستر پر پڑا ہے اور لوگ اسی کے کیے ہوئے جرم پر بحث کر رہے ہیں۔ یہ خالص نفسیاتی اذیت ہے نا؟ رازمیکن پرجوش انداز میں ایک نئے مشتبہ پینٹر نکولائے کا دفاع کر رہا ہے۔ وہ ایک بہت دلچسپ نفسیاتی دلیل دیتا ہے کہ نکولائے قاتل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیا دلیل دیتا ہے وہ؟ وہ کہتا ہے کہ قتل کے فوراً بعد وہ اپنے دوست کے ساتھ بچوں کی طرح لڑ رہا تھا۔ ایک قاتل کا ذہن ایسا نہیں ہوتا۔ اور پھر رازمیکن اپنا نظریہ پیش کرتا ہے کہ اصلی قاتل شاید دوسری منزل کے خالی اپارٹمنٹ میں چھپا ہوا تھا، اور یہ سنتے ہی راسکولنیکوف خود پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ وہ چیختا ہے، دروازے کے پیچھے پڑا تھا۔ وہ ایک ایسی تفصیل بتا دیتا ہے جو صرف قاتل ہی جان سکتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، لیکن اس کے دوست اسے اس کے بخار کی بڑبڑاہٹ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ لمحہ اس باریک لکیر کو دکھاتا ہے جس پر وہ چل رہا ہے۔ مطلب وہ بے چینی سے تفتیش کے بارے میں سننا بھی چاہتا ہے، اور ساتھ ہی اسے یہ راز بھی چھپانا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ بالکل۔ اور جب آپ سوچتے ہیں کہ تناؤ اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتا، تو اس کی بہن کا منگیتر پیوتر پترووچ لوزین کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ اوہ، اس شخص سے تو پہلی نظر میں ہی نفرت ہو جاتی ہے۔ وہی تو۔ لوزین ایک طرح سے راسکولنیکوف کا مسخ شدہ عکس ہے۔ اس کا فلسفہ ہے، سب سے پہلے خود سے محبت کرو، اور اگر تم صرف اپنے لیے کماؤ گے تو سب کا بھلا ہوگا۔ یہ تو انہی خیالات کا ایک گھٹیا اور خود غرض ورژن ہے جنہیں راسکولنیکوف نے اپنے جرم کو جواز بخشنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ بالکل، وہ لوزین میں اپنی ہی سوچ کا بدصورت چہرہ دیکھتا ہے۔ اور راسکولنیکوف اس پر سیدھا حملہ کرتا ہے۔ وہ سب کے سامنے پوچھتا ہے، کیا یہ سچ ہے کہ تم نے اپنی منگیتر سے کہا تھا کہ غریب لڑکی سے شادی کرنا زیادہ فائدہ مند ہے تاکہ بعد میں اس پر حکومت کی جا سکے؟ یہ ایک انتہائی ذاتی اور وحشیانہ حملہ تھا۔ یہ تصادم صرف لوزین کے بارے میں نہیں ہے۔ تو پھر کس بارے میں ہے؟ یہ راسکولنیکوف کا اپنی بہن کی قربانی پر، اپنی بے بسی پر اور اپنے ہی ناکام نظریے پر غصہ ہے۔ وہ لوزین کو دھکے دے کر نکالنے کی دھمکی دیتا ہے اور اس طرح سماجی آداب کی ہر حد پار کر دیتا ہے۔ وہ سب کو دکھا دیتا ہے کہ وہ اب اس دنیا کے اصولوں کا پابند نہیں رہا۔ لوزین کو باہر نکالنے کے بعد راسکولنیکوف میں ایک عجیب سی خوفناک خاموشی چھا جاتی ہے۔ جی۔ وہ اپنے نئے کپڑوں میں ملبوس ہوتا ہے، پیسے لیتا ہے اور یہ کہہ کر نکل جاتا ہے، آج اس سب کا خاتمہ کرنا ہے۔ یہ ہمیں کہانی کے سب سے شدید حصوں 6 اور 7ویں باب کی طرف لے جاتا ہے، اعتراف کے دہانے پر اور مارمولادوف کی موت۔ اس کے بعد جو منظر آتا ہے وہ نفسیاتی طور پر بہت گہرا ہے۔ وہ ایک ہوٹل جاتا ہے اور وہاں اسے وہی پولیس کلرک زمیتوف مل جاتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ بلی اور چوہے کا ایک خطرناک کھیل شروع کر دیتا ہے۔ بہت خطرناک۔ وہ تو تقریباً اعتراف ہی کر لیتا ہے۔ وہ زمیتوف کو بالکل ویسے ہی بتاتا ہے کہ اگر وہ قاتل ہوتا تو لوٹ کا مال کیسے چھپاتا،
یعنی ایک پتھر کے نیچے، اور یہ وہی ہے جو اس نے حقیقت میں کیا تھا۔ اور پھر وہ سیدھا پوچھتا ہے کیا ہوگا اگر یہ میں ہی تھا جس نے بوڑھی عورت اور لیزاویتا کو قتل کیا ہو؟ زیمیتوف خوفزدہ ہو جاتا ہے، لیکن اسے مذاق یا بخار کی بڑبڑاہٹ سمجھ کر ٹال دیتا ہے۔ راسکولینیکوف حد کو چھو کر واپس آ رہا ہے۔ وہ یہ جانچ رہا ہے کہ پولیس کتنا جانتی ہے، اور ساتھ ہی خطرے کے اس احساس سے ایک عجیب سی لذت بھی حاصل کر رہا ہے۔ یہ خود کو اذیت دینے کی ایک شکل ہے۔ وہاں سے نکل کر وہ جرم کی جگہ کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ اس خالی اپارٹمنٹ میں واپس جاتا ہے، وہاں کی گھنٹی بجاتا ہے تاکہ اس کی آواز کو دوبارہ سن سکے۔ جیسے وہ اس لمحے کو دوبارہ جینا چاہتا ہو۔ یہ ایک کلاسک مجبوری ہے۔ مجرم اکثر جرم کی جگہ پر واپس آتے ہیں، اس کے لیے یہ اذیت بھی ہے اور ایک عجیب سی خوشی بھی۔ خوشی؟ ہاں، کیونکہ یہ وہ واحد لمحہ تھا جب اسے لگا کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ بڑا کر رہا ہے۔ اور پھر جب وہ مکمل بے حسی اور لا تعلقی کی کیفیت میں ہوتا ہے، ایک حادثہ ہوتا ہے۔ ایک گاڑی مارمالا دوف نامی ایک شرابی شخص کو کچل دیتی ہے، اور راسکولینیکوف، جو چند لمحے پہلے تک ہر چیز سے لا تعلق تھا، اچانک حرکت میں آ جاتا ہے۔ یہ کہانی کا سب سے اہم موڑ ہے۔ بلا شبہ، تباہی اور تنہائی کے ایک لمبے سلسلے کے بعد وہ اچانک خالص ہمدردی کا ایک عمل کرتا ہے۔ وہ ذمہ داری لیتا ہے، ڈاکٹر کو بلاتا ہے اور اپنے آخری پیسے اس مرتے ہوئے آدمی کے خاندان کی مدد کے لیے دے دیتا ہے۔ یہ ایک فطری انسانی رد عمل ہے جو اس کے سرد حسابی جرم کے بالکل برخلاف ہے۔ مارمالا دوف کی گھر کا منظر بہت المناک ہے۔ اس کی بیوی کترینا ایوانونا کا غصہ اور غم، بچوں کا رونا، اور پھر آخر میں اس کی بیٹی سونیا کا آنا۔ اور جب مرتا ہوا مارمالا دوف اپنی بیٹی سونیا کو دیکھتا ہے، جسے خاندان کی کفالت کے لیے جسم فروشی پر مجبور ہونا پڑا، تو اس کی آنکھوں میں معافی کی التجا ہوتی ہے۔ یہ دکھ اور قربانی کا منظر راسکولینیکوف پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ یہ وہی فائدہ مند دھکا ہے جس کا ڈاکٹر نے پہلے ذکر کیا تھا، جو اسے اس کی دانشورانہ تنہائی سے نکال کر حقیقی انسانی دکھوں کی دنیا میں واپس لے آتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے ایک کردار کو وہم سے لے کر ایک سرد، حساب شدہ اعتراف کی کوشش تک، اور پھر ہمدردی کے ایک بالکل غیر متوقع عمل تک جاتے دیکھا ہے۔ وہ کہاں کھڑا ہے؟ یہ حصہ ہمیں ایک بہت اہم سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ کیا ایک حقیقی فوری مہربانی کا عمل ایک منصوبہ بند، فلسفیانہ بنیاد پر کیے گئے جرم کا کفارہ ادا کرنا شروع کر سکتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ راسکولینیکوف، جس نے خود کو انسانیت سے الگ کر لیا تھا، اب ایک مفلس خاندان کی تقدیر سے گہرائی سے جڑ گیا ہے۔ تو یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اصل سزا کیا ہے؟ کیا یہ جیل جانا ہے، یا یہ اندرونی اذیت اور اسی انسانیت کے ساتھ جبری طور پر دوبارہ جڑنا ہے جس سے اس نے خود کو بالاتر سمجھا تھا؟ بالکل، سننے والوں کے لیے اس پر سوچنے کو بہت کچھ ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حصہ سوم، شکی جاسوس اور خطرناک سوچ پر۔ راسکولینیکوف اپنے بخار اور بیماری کی حالت سے تو جیسے تیسے نکل آیا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کی اصل ذہنی آزمائش تو اب شروع ہوئی ہے۔ بالکل، بلکہ میں تو کہوں گی کہ اب اصل کہانی شروع ہوئی ہے۔ ایک طرف اس کی ماں اور بہن شہر پہنچ چکی ہیں، اور ان کے ساتھ صرف محبت نہیں بلکہ خاندانی توقعات، ڈرامہ اور ایک ناپسندیدہ منگیتر پیوتر پیٹرووچ لوزن کا سایہ بھی آیا ہے۔ اور دوسری طرف قانون کا شکنجہ بھی کس رہا ہے۔ جی، تو یہ صرف ایک فیملی ریونین نہیں ہے، یہ تو دو دنیاؤں کا ٹکراؤ لگ رہا ہے۔ یہی تو ہے، راسکولینیکوف کے اندر کی جنگ، اس کے وہ خطرناک نظریات، اور باہر سے ایک قتل کی تفتیش کا دباؤ، یہ سب ایک ساتھ مل کر ایک بہت دھماکے خیز صورتحال بنا رہے ہیں۔ تو ہمارے سامنے دو بڑے محاذ کھلتے ہیں، ایک اس کے اپنے خاندان کے ساتھ، اور دوسرا جو شاید اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، تفتیشی میجسٹریٹ پورفیری پیٹرووچ کے ساتھ۔ اور یہی دوستویسکی کا کمال ہے، وہ کردار کو صرف ایک سمت سے نہیں بلکہ ہر طرف سے دباؤ میں ڈالتا ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ وہ کب اور کیسے ٹوٹتا ہے۔ چلیں پھر اسی دباؤ سے شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا یہ حصہ ایک بہت ہی عجیب اور کشیدہ منظر سے شروع ہوتا ہے۔ راسکولینیکوف 3 سال بعد اپنی ماں اور بہن سے مل رہا ہے، لیکن وہ خوشی سے زیادہ اذیت میں مبتلا نظر آتا ہے۔ ملتے ہی وہ اپنی بہن دنیا کو اس کے منگیتر کے بارے میں ایک صاف الٹیمیٹم دے دیتا ہے۔
یا میں یا لوزن۔ جی، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ اتنا سخت رویہ کیوں اپنا رہا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، ظاہری طور پر تو یہ ایک بھائی کا اپنی بہن کے لیے فکر مند ہونا لگتا ہے نا؟ لیکن اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ راسکولینیکوف دنیا کی اس شادی کو اپنے لیے دی جانے والی ایک قربانی کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ اچھا۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی بہن اس کی غربت اور مستقبل کی خاطر ایک ایسے امیر لیکن گھٹیا آدمی سے شادی کر رہی ہے جسے وہ خود بھی پسند نہیں کرتی، اور اس کی انا، اس کا غرور یہ بات برداشت نہیں کر پا رہا کہ اس کے لیے کوئی قربانی دے۔ لیکن کیا یہ صرف اس کی انا ہی ہے، یا وہ واقعی لوزین کی اصلیت کو بھانپ گیا ہے اور اپنی بہن کو بچانا چاہتا ہے؟ کیونکہ دنیا کا جواب بھی بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اپنے لیے شادی کر رہی ہوں، اور یہ کہ وہ 2 برائیوں میں سے کم برائی کا انتخاب کر رہی ہے۔ وہ کوئی بے بس نظر نہیں آتی۔ بالکل، اور یہیں ہمیں دنیا کے کردار کی مضبوطی کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ کوئی نازک سی لڑکی نہیں جو حالات کے رحم و کرم پر ہو، وہ ایک عملی سوچ رکھنے والی عورت ہے جو اپنی اور اپنے خاندان کی بقا کے لیے ایک مشکل لیکن سوچا سمجھا فیصلہ کر رہی ہے۔ صحیح۔ لیکن راسکولانیکوف ہر چیز کو اپنے نظریے کی اینک سے دیکھتا ہے۔ اس کے لیے کوئی عمل یا تو غیر معمولی طور پر عظیم ہوتا ہے یا پھر انتہائی پست۔ اس کے ذہن میں درمیانی راستے یا سمجھوتے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وہ دنیا کے اس عملی فیصلے کو اس کی کمزوری سمجھ رہا ہے۔ جی بالکل۔ اور اسی کشمکش کے بیچ میں لوزین کا خط آ جاتا ہے جو جلتی پر تیل کا کام کرتا ہے۔ وہ خط! وہ ملنے نہ آنے کے لیے عجیب بہانے بناتا ہے، اور پھر یہ شرط رکھتا ہے کہ جب وہ ان سے ملنے آئے تو راسکولونیکوف وہاں موجود نہ ہو، اور پھر وہ ایک بم گراتا ہے کہ اس نے راسکولنیکوف کو خاندان کے پیسے ایک بدنام زمانہ عورت یعنی سونیا کو دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ جی، دوستوفسکی یہاں زبان کو ایک کردار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ یہ خط صرف لوزین کے خیالات نہیں دکھاتا، بلکہ اس کی پوری شخصیت کا ایکس رے ہے۔ کیسے؟ اس کا بیوروکریٹک، خود غرض اور بیرو انداز، ہر جملہ حساب کتاب والا ہے۔ اس کا مقصد صاف ہے، راسکولنیکوف کو اس کے اپنے خاندان کی نظروں میں گرا کر اسے الگ تھلگ کرنا اور اپنا کنٹرول قائم کرنا۔ بالکل، وہ چاہتا ہے کہ خاندان صرف اسی پر انحصار کرے۔ لیکن یہاں راسکولنیکوف کی ذہانت دیکھنے والی ہے۔ بیماری کے باوجود اس کا دماغ ابھی بھی بہت تیز ہے۔ وہ خط کے الزامات پر بحث کرنے کے بجائے اس کے لکھنے کے انداز پر حملہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک جاہلانہ اور کاروباری خط ہے۔ جی، اور اس سے لکھنے والے کا چھوٹا پن اور اس کی گھٹیا ذہنیت ظاہر ہوتی ہے۔ وہ ایک طرح سے پورے خاندان کے سامنے لوزین کا کردار بے نقاب کر دیتا ہے۔ یہ لمحہ بہت اہم ہے نا؟ بہت اہم، کیونکہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ راسکولنیکوف کا دماغ جو جرم کے بعد سے الجھن کا شکار تھا، اب بھی شطرنج کی بازی کی طرح کئی چالیں آگے کا سوچ سکتا ہے۔ وہ لوزین کی نفسیاتی چال کو سمجھ گیا ہے اور اسی کی چال کو اس کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ تو ایک طرف خاندان کا یہ ڈرامہ چل رہا ہے جو خود ایک ذہنی اذیت ہے، لیکن راسکولنیکوف اسی حالت میں ایک اور بھی خطرناک محاذ پر جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ پورفیری پیٹرووچ۔ جی، وہ اپنے دوست رازومخن کے ساتھ تفتیشی میجسٹریٹ پورفیری پیٹرووچ سے ملنے جاتا ہے۔ بظاہر تو وہ اپنی گروی رکھی ہوئی چیزوں کے بارے میں پوچھنے جا رہا ہے، لیکن اصل مقصد کچھ اور ہی ہے۔ جی، اصل مقصد ایک دوسرے کے دماغ کو پڑھنا۔ یہ ایک غیر اعلانیہ نفسیاتی جنگ کا آغاز ہے، اور اس جنگ کا میدان بنتا ہے راسکولنیکوف کا اپنا لکھا ہوا ایک مضمون، جرم پر۔ اچھا۔ پورفیری بڑے آرام سے گفتگو کے دوران اس مضمون کا ذکر چھیڑ دیتا ہے، اور یہیں سے بلی اور چوہے کا وہ مشہور کھیل شروع ہوتا ہے جو اس ناول کی جان ہے۔ اچھا، اس نظریے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی راسکولنیکوف کی جرم کی بنیاد ہے۔ اس کے مطابق انسانیت 2 قسم کے لوگوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک عام لوگ جو دنیا کی آبادی کا بڑا حصہ ہیں اور جن کا کام صرف قوانین کی پابندی کرنا اور اپنی نسل کو آگے بڑھانا ہے۔ وہ انہیں محض مواد یعنی مٹیریل کہتا ہے۔ اور دوسری قسم ہے غیر معمولی لوگوں کی، جیسے نیپولین یا سکندر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تاریخ کا دھارا بدلتے ہیں، نئے قوانین بناتے ہیں۔ صحیح۔
راسکولنیکوف کا نظریہ یہ ہے کہ ان غیر معمولی لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے عظیم مقصد کو پانے کے لیے راستے میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ کو پھلانگ جائیں، چاہے اس کے لیے انہیں اخلاقی قوانین توڑنے پڑیں یا پھر کسی کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ بالکل، وہ کہتا ہے کہ اگر نیپولین کو اپنے مقصد کے لیے 1,00,000 لوگوں کو مارنا پڑے تو اس کا ضمیر اسے نہیں روکے گا۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک سوچ ہے۔ اور یہ نظریہ صرف ایک فلسفیانہ خیال نہیں ہے، یہ اس کی نفسیاتی ضرورت لگتی ہے۔ یقیناً ہے، یہ اس کی غربت، بے بسی اور سماج میں اپنی بے وقاعتی کو ایک عظیم مقصد کا لبادہ پہنانے کی کوشش ہے۔ وہ خود کو یقین دلانا چاہتا ہے کہ وہ ایک کیڑا نہیں جسے کوئی بھی مسل سکتا ہے، بلکہ وہ ایک فاتح ہے، ایک نیپولین ہے، اور پورفیری وہ اسی دکھتی رگ کو پکڑ لیتا ہے۔ اچھا، پورفیری کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں، تو وہ سیدھے راستے سے حملہ نہیں کرتا؟ نہیں، وہ بہت چالاک ہے۔ وہ راسکولنیکوف کے غرور اور اس کے نظریے کو ہی اس کے خلاف ہتھیار بناتا ہے۔ وہ اس سے معصومانہ انداز میں ایسے سوال پوچھتا ہے جو سیدھا نشانے پر لگتے ہیں۔ جیسے وہ پوچھتا ہے، تو کیا آپ خود کو بھی ایک غیر معمولی آدمی سمجھتے ہیں جس نے کوئی نئی بات کہنے کی ہمت کی ہو؟ یہ ایک شاندار جال ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، اگر راسکولنیکوف ہاں کہتا ہے تو وہ اپنی انا کے گھمنڈ میں پھنس جائے گا اور ایک طرح سے مشکوک ہو جائے گا، اور اگر وہ نہیں کہتا ہے تو وہ اپنے پورے نظریے کی نفی کر دے گا جس پر اس نے اپنے جرم کی بنیاد رکھی ہے۔ واہ، یہ تو ایک ایسی ذہنی شطرنج ہے جہاں ہر مہرے کی حرکت بہت سوچ سمجھ کر کرنی پڑتی ہے۔ اور پورفیری اسے مسلسل اکسا رہا ہے، یہ امید کرتے ہوئے کہ وہ غصے یا گھمنڈ میں آ کر کوئی ایسی بات کہہ دے جو اس کے خلاف استعمال ہو سکے۔ اور پھر وہ رنگریزوں والی چال چلتا ہے۔ وہ باتوں باتوں میں پوچھتا ہے کہ جب تم پچھلی بار بوڑھی عورت کے پاس گئے تھے تو کیا تم نے سیڑھیاں پر کام کرتے ہوئے رنگریزوں کو دیکھا تھا؟ جی، یہ ایک ٹیسٹ تھا، یہ جاننے کے لیے کہ راسکولنیکوف کو قتل والے دن کی تفصیلات یاد ہے یا نہیں۔ اور راسکولنیکوف کا جواب تو لاجواب ہے، وہ بڑی ہوشیاری سے اس جال سے نکل جاتا ہے۔ جی، وہ کہتا ہے کہ اس نے رنگریزوں کو تو نہیں دیکھا، لیکن اسے یاد ہے کہ اس نے ایک خالی اپارٹمنٹ دیکھا تھا جس میں سے کچھ لوگ صوفہ نکال رہے تھے۔ یہ جواب اتنا غیر متوقع، اتنا تفصیلی اور اتنا پر اعتماد ہوتا ہے کہ پورفیری بھی ایک لمحے کے لیے چکرا جاتا ہے۔ صحیح، راسکولنیکوف یہ ثابت کر دیتا ہے کہ ذہنی طور پر وہ پورفیری سے کم نہیں ہے۔ اس پوری گفتگو میں ایک بات مجھے بہت عجیب لگی۔ اپنے نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے راسکولنیکوف کہتا ہے کہ غیر معمولی لوگ ہمیشہ تکلیف اور اذیت سے گزرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے تکلیف اور اذیت ایک وسیع شعور اور گہرے دل کے لیے ہمیشہ لازمی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ فلسفے کی آڑ میں لاشعوری طور پر اپنی ہی حالت بیان کر رہا ہے۔ یہی تو اس کردار کا المیہ اور اس کہانی کی گہرائی ہے۔ وہ خود کو ایک بے رحم، جذبات سے عاری نیپولین سمجھنا چاہتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک انتہائی حساس نوجوان ہے جس کا ضمیر اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ اس کا نظریہ اس کی انسانیت سے ٹکرا رہا ہے۔ اور پورفیری یہ بات جانتا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ شخص اندر سے ٹوٹ رہا ہے، اس لیے وہ انتظار کر رہا ہے۔ اسے یقین ہے کہ اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، راسکولنیکوف کا اپنا ضمیر ہی اسے عدالت تک لے آئے گا۔ تو راسکولنیکوف اس ذہنی جنگ کے پہلے راؤنڈ میں شاید پورفیری کو مات دے کر باہر نکلتا ہے، اسے لگتا ہے وہ جیت گیا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ عمارت سے باہر قدم رکھتا ہے، حقیقت ایک ایسا تھپڑ مارتی ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک اجنبی، ایک عام سا تاجر جو کہیں سے اچانک نمودار ہوتا ہے، اسے غور سے دیکھتا ہے، اس کے قریب آتا ہے اور دھیمی مگر بالکل صاف آواز میں کہتا ہے، قاتل۔ اس ایک لفظ کا اثر پورفیری کی گھنٹوں کی نفسیاتی جنگ سے کہیں زیادہ گہرا اور تباہ کن ہے۔ یہ کوئی چالاک جاسوس نہیں ہے، کوئی فلسفیانہ بحث نہیں، یہ حقیقی دنیا کی طرف سے ایک سیدھا، ناقابل فہم الزام ہے۔ یہ ایک لمحے میں راسکولنیکوف کے سارے اوسان خطا کر دیتا ہے۔ چور ہو جاتا ہے۔ اسے پہلی بار یہ خوفناک احساس ہوتا ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ اس کا راز اب صرف اس کے ذہن تک محدود نہیں رہا۔ اس واقعے کے بعد وہ گھر جا کر ایک خوفناک خواب دیکھتا ہے۔ یہ خواب بہت علامتی اور پریشان کن ہے۔ جی،
وہ خواب میں دوبارہ بوڑھی عورت کے اپارٹمنٹ میں ہیں اور اسے کلہاڑی سے مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن عورت پر کلہاڑی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ جیسے لکڑی کی بنی ہوئی ہے، اور اس کے بجائے کہ وہ ڈرے، وہ خاموشی سے اس پر ہنستی ہے۔ یہ ہنسی اس کی ناکامی کی علامت ہے۔ اس خواب کا مطلب بالکل واضح ہے، قتل کا عمل دہرایا نہیں جا سکتا، اس کا اصول، اس کا نظریہ سب ناکام ہو گیا ہے۔ وہ جسے ایک جوں سمجھ کر اس نے مسل دیا تھا، وہ اب ایک ایسی طاقت بن گئی ہے جو اس کا مذاق اڑا رہی ہے، جس پر اس کا کوئی بس نہیں چل رہا۔ اس کا ہتھیار، اس کی طاقت کی علامت بے اثر ہو چکی ہے، اور خواب وہیں ختم نہیں ہوتا۔ وہ دیکھتا ہے کہ پورا کمرہ لوگوں سے بھر گیا ہے جو خاموشی سے اسے صرف تک رہے ہیں۔ کوئی کچھ نہیں کہتا، بس اسے گھور رہے ہیں۔ یہ بہت خوفناک منظر ہے۔ وہ خاموش ہجوم معاشرے کے فیصلے کی علامت ہے۔ وہ ہر وقت دیکھے جانے کا احساس، وہ پیرانویا جو اب اسے زندہ نگل رہا ہے۔ صحیح۔ اس کا نظریہ اسے اس عذاب سے بچا نہیں سکا، بلکہ اسی نے اسے اس نہ ختم ہونے والی اذیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ اکیلا رہنا چاہتا تھا، لیکن اب اسے ہر طرف دیکھنے والی آنکھیں نظر آتی ہیں۔ اور کہانی کا یہ حصہ ایک انتہائی سنسنی خیز موڑ پر ختم ہوتا ہے۔ جی، راسکولینیکوف اس خوفناک خواب سے جب بیدار ہوتا ہے تو وہ اپنے کمرے میں ایک حقیقی اجنبی کو بیٹھا ہوا پاتا ہے، ایک شخص جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا ہے اور اپنا تعارف آرکڈی ایوانووچ سویدریگائلوف کے نام سے کرواتا ہے۔ یہ نام کہانی میں ایک نیا اور بہت ہی خطرناک عنصر متعارف کرواتا ہے۔ یہ وہی سویدریگائلوف، جی، وہی جس پر الزام تھا کہ اس نے دنیا راسکولینوف کی بہن کو ہراساں کیا تھا اور جس کی وجہ سے دنیا کی ساخت خطرے میں پڑی تھی۔ اس کا اس وقت یہاں راسکولینوف کے کمرے میں اچانک آ جانا کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ تو کھیل میں ایک نیا غیر متوقع کھلاڑی داخل ہو چکا ہے، بالکل، جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ کیا اس کا تعلق اس تاجر سے ہے جس نے اسے قاتل کہا تھا؟ کیا اسے پورفیری نے بھیجا ہے، یا یہ کوئی بالکل نیا خطرہ ہے جو اپنی کوئی الگ ہی چال چلنے آیا ہے؟ اور یہی سوال ہمیں آج کی غور طلب بات کی طرف لاتا ہے۔ راسکولینوف کا نظریہ یہ تھا کہ ایک غیر معمولی آدمی کو ایک جوں کو مارنے کا حق حاصل ہے۔ لیکن تب کیا ہوتا ہے جب وہ عظیم غیر معمولی قاتل خود کو ایک جوں کی طرح بے بس، خوفزدہ اور شکار محسوس کرنے لگے؟ جب نظریہ ٹوٹ جاتا ہے اور حقیقت آپ کو گھیر لیتی ہے تو انسان کا کیا باقی رہتا ہے؟ حصہ چہارم، گنہگار راسکولینیکوف اور معصوم سونیا۔ آج ہم دوستویفسکی کے ناول کے ایک ایسے حصے میں غوطہ لگا رہے ہیں جہاں کہانی ایک نفسیاتی چوراہے پہ کھڑی ہے۔ ہمارا مرکزی کردار راسکولینیکوف اپنے جرم کے بوجھ تلے دب کر بالکل ٹوٹ رہا ہے، اور اب اس کی زندگی میں دو ایسے کردار داخل ہوتے ہیں جو اس کی روح کے دو بالکل مختلف راستوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایک طرف گناہ کی مجسم شکل سویدریگائلوف، اور دوسری طرف معصومیت اور قربانی کی علامت سونیا۔ بالکل، اور آج کی گفتگو کا مرکزی سوال ہی یہی ہے کہ کیا ایک قاتل کو نجات مل سکتی ہے؟ ہم دیکھیں گے کہ دوستویفسکی راسکولینیکوف کے سامنے کون سے راستے رکھتا ہے۔ ایک راستہ ہے سویدریگائلوف کا، جو ضمیر سے مکمل آزادی کا ایک بھیانک چہرہ ہے، اور دوسرا راستہ سونیا کا ہے، جو ایمان اور تکلیف کے ذریعے نجات کی امید دلاتی ہے۔ یہ حصہ صرف کہانی کو آگے نہیں بڑھاتا، بلکہ یہ راسکولینیکوف کی روح کی جنگ کا میدان ہے، جہاں ہر ملاقات، ہر مکالمہ اسے کسی ایک انجام کی طرف دھکیل رہا ہے۔ تو آئیے اس نفسیاتی جنگ کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کا پہلا سپاہی ہے سویدریگائلوف، جو بغیر کسی اطلاع کے راسکولنیکوف کے کمرے میں آ دھمکتا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے اس کی بہن دنیا کو ہراساں کیا تھا، اور اس کی آمد ہی ایک دھمکی ہے۔ اس کا انداز کتنا پر اعتماد اور بے باک ہے نا؟ بے باک سے زیادہ وہ ایک طرح سے بے شرم ہے۔ وہ آتے ہی راسکولنیکوف سے کہتا ہے کہ اسے دنیا سے ملنے میں مدد چاہیے، اور جب راسکولنیکوف اس پر غصہ کرتا ہے تو وہ اپنے ماضی کا جواز پیش کرنے لگتا ہے۔ وہ خود کو ایک افریت کے بجائے ایک شکار کے طور پر پیش کرتا ہے۔ کہتا ہے میں تو اپنی خواہشات کے ہاتھوں مجبور تھا۔ یہ اس کی شخصیت کا کمال ہے، وہ ہر گناہ کو ایک فلسفے کا لبادہ اڑا سکتا ہے۔ یہیں پر مجھے لگتا ہے کہ وہ راسکولینیکوف کے لیے اتنا خطرناک ہے۔ وہ راسکولینیکوف کے ایک غیر معمولی انسان والے نظریے کی زندہ مثال ہے، لیکن بغیر کسی ضمیر کے۔ راسکولینیکوف نے تو ایک جرم کیا اور اس کا ضمیر اسے کھائے جا رہا ہے، جبکہ سویدریگائلوف جیسے لوگ روز گناہ کرتے ہیں اور انہیں کوئی پرواہ نہیں۔
وہ تو راسکولینیف کا وہ تاریک عکس ہے جو وہ بن سکتا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، وہ اس کے نظریے کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اور یہ گفتگو اس وقت مزید خوفناک ہو جاتی ہے جب وہ اپنی بیوی مارفا پترونا کی موت کا ذکر کرتا ہے۔ وہ بڑی بے حسی سے بتاتا ہے کہ اس نے اسے صرف 2 بار کوڑے مارے تھے اور شاید مارفا کو اس سے خوشی ہی ہوئی ہوگی۔ یہ صرف عورتوں سے نفرت نہیں، یہ انسانی جذبات کی مکمل توہین ہے۔ اور پھر وہ بھوتوں کی بات شروع کر دیتا ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی بیوی کا بھوت اس سے ملنے آتا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے ہمیشہ حیرت ہوتی ہے کہ کیا وہ واقعی بھوت دیکھتا ہے یا یہ بھی لوگوں کو قابو کرنے کا ایک نفسیاتی حربہ ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دوستوفسکی اسے مبہم رکھتا ہے، لیکن جو بات زیادہ اہم ہے وہ یہ نہیں کہ بھوت اصلی ہیں یا نہیں، بلکہ یہ کہ وہ بھوت کرتے کیا ہیں۔ مارفا کا بھوت کوئی انتقام لینے نہیں آتا، وہ آ کر کہتا ہے آج آپ گھڑی میں چابی بھرنا بھول گئے، یا تاش کے پتوں سے فال نکالنے کی بات کرتا ہے۔ یہ زندگی کی بے معنویت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اتنا معمولی ہے کہ خوفناک ہو جاتا ہے۔ اور اسی بے معنویت کو وہ ابدیت کے تصور پر لاگو کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابدیت شاید کوئی عظیم جگہ نہ ہو، بلکہ ایک چھوٹا سا دھوئیں سے بھرا غسل خانہ جس کے کونوں میں مکڑیاں ہوں، اور بس۔ یہ تصور راسکولینیکوف کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیا اس لیے کہ یہ اس کے عظیم انسان بننے کے خواب کی مکمل نفی ہے؟ بالکل، راسکولینیکوف نے ایک عظیم مقصد کے لیے قتل کیا تھا، وہ تاریخ بدلنا چاہتا تھا، لیکن سویدریگائیگوف اسے بتا رہا ہے کہ انجام شاید صرف ایک گندا مکڑیوں بھرا کمرہ ہو۔ یہ اس کے پورے نظریے کی بنیاد پر حملہ ہے، اور اسی نفسیاتی حملے کے بعد وہ اپنا اصل پتہ پھینکتا ہے۔ وہ دنیا کو 10,000 روبل کی پیشکش کرتا ہے۔ اب یہ رحم دلی ہے یا دنیا کو خریدنے کی ایک نئی کوشش؟ یہ سوال راسکولنیکوف کے ذہن میں زہر کی طرح گھل جاتا ہے۔ تو ایک طرف راسکولنیکوف اپنی روح کے اندھیروں میں سویدریگائیلوف جیسے شخص کا سامنا کر رہا ہے، وہیں دوسری طرف اس کے خاندان میں ایک بالکل مختلف قسم کا طوفان اٹھنے والا تھا، جس کا مرکز تھا لوزن۔ منظر ان کے اپارٹمنٹ میں منتقل ہوتا ہے، جہاں لوزن پہلے سے ہی غصے میں بیٹھا ہے۔ اور لوزن کا غصہ اس کی چھوٹی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اس بات پر ناراض ہے کہ اس کی بات نہیں مانی گئی اور راسکولنیکوف کو بلایا گیا ہے۔ وہ گفتگو پر حاوی ہونے کے لیے سویدریگائیلوف پر کیچڑ اچھالتا ہے، خود کو ایک محافظ کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ پیسے اور سماجی حیثیت کی وجہ سے سب کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ لیکن اس کی چال الٹی پڑ جاتی ہے۔ جیسے ہی راسکولنیکوف بتاتا ہے کہ سویدریگائیلوف نے دنیا کو 10,000 روبل کی پیشکش کی ہے، لوزن کا سارا منصوبہ خاک میں مل جاتا ہے، اور پھر دنیا اسے ایک انتخاب کرنے پر مجبور کرتی ہے، یا تو میں یا تمہارا بھائی۔ یہ لوزن کی انا کے لیے ایک ناقابل برداشت جھٹکا ہے۔ اور یہیں اس کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ وہ احسان جتاتا ہے، اپنی بدنامی کے باوجود دنیا کو قبول کرنے کی بات کرتا ہے، اور آخر میں اپنے اخراجات کا رونا روتا ہے۔ یہ لمحہ اتنا مضحکہ خیز ہے کہ راسکولنیکوف بھی ہنس پڑتا ہے۔ یہ اس کے کردار کی پستی کی انتہا ہے۔ وہ کوئی بڑا ولن نہیں، وہ صرف ایک چھوٹا خود غرض آدمی ہے۔ اور دنیا کا جواب، پیوتر پیوترووچ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ ایک فیصلہ کن لمحہ ہے۔ اس ایک جملے سے وہ نہ صرف لوزین سے بلکہ اس کی تنگ نظری اور مادی سوچ سے بھی رشتہ توڑ لیتی ہے۔ جی، خاندان آزاد ہو جاتا ہے، اور کہانی اس کردار سے بھی۔ یہ ایک فتح کا لمحہ ہونا چاہیے تھا، ہے نا؟ خاندان آزاد ہے، انہیں مارفا کی وصیت سے پیسے بھی مل رہے ہیں، لیکن یہیں دوستویفسکی کہانی کو ایک غیر متوقع موڑ دیتا ہے۔ بالکل۔ راسکولنیکوف جو اس آزادی کا سبب بنا، خوش ہونے کے بجائے مزید الگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ وہ اچانک اپنے خاندان سے کہتا ہے کہ ہمارے لیے کچھ وقت کے لیے الگ ہو جانا ہی بہتر ہے، اور پھر وہ خوفناک جملہ کہتا ہے، شاید ہم آخری بار مل رہے ہیں۔ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیا وہ انہیں اپنے گناہ کے اثر سے بچانا چاہتا ہے؟ یہ اس کی شخصیت کا تضاد ہے۔ وہ ان سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کا جرم اسے ان کے قریب نہیں آنے دیتا۔ وہ ان کے لیے خوش ہے، لیکن وہ خود اس خوشی کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اور اس علیحدگی کا سب سے گہرا لمحہ کوریڈور میں آتا ہے، جب اس کی نظریں اپنے دوست رزومیخن سے ملتی ہیں۔ وہ منظر، اس میں کوئی لفظ نہیں، لیکن سب کچھ کہہ دیا جاتا ہے۔ ناول میں لکھا ہے، ایک خیال آیا، کچھ اشارے جیسا،
कुछ खौफनाक, मकरूह और अचानक दोनों तरफ से समझा गया। रुजुमीखन का चेहरा लाश की तरह पीला पड़ जाता है। उसे क्या समझ आता है? क्या वो पूरा सच जान लेता है? शायद पूरा सच नहीं, लेकिन उसे ये एहसास हो जाता है कि रास्कोलेनिकोव किसी खौफनाक, नाकाबिले बयान तारीची में डूबा हुआ है। वो उसके जुर्म की मौजूदगी को महसूस कर लेता है। ये एक दोस्त की दूसरे दोस्त से खामोश अलविदा है, और इसी लम्हे रास्कोलेनिकोव मुकम्मल तौर पर तन्हा हो जाता है। अब उसके पास जाने के लिए सिर्फ एक ही जगह बची है, सोनिया का कमरा। और सोनिया का कमरा उसकी तफसील ही बहुत कुछ बता देती है। एक बड़ा, बेतरतीब, गरीबाना कमरा जो एक गोदाम जैसा लगता है, और उस कमरे में रास्कोलेनिकोव वो करता है जिसकी कोई तवक्को नहीं कर सकता। वो सोनिया के पांव चूमता है और फिर वो कहता है, मैंने तुम्हें सजदा नहीं किया बल्कि तमाम इंसानी मसाइब को सजदा किया है। ये कितना ताकतवर जुमला है। ये उस किताब के सबसे अहम लम्हात में से एक है। एक मगरूर दानिश्वर जो खुद को खुदा समझता था, एक तुवाइफ के कदमों में झुक रहा है, लेकिन वो इसे उसकी शख्सियत के लिए नहीं बल्कि उसकी तकलीफ के लिए सजदा कर रहा है। वो उसमें अपने जैसे ही एक हद पार करने वाले को देखता है। वो समझता है कि सोनिया ने भी अपनी पाकीज़गी को कुर्बान किया है, लेकिन दूसरों के लिए, जबकि उसने खुद के लिए कत्ल किया है। वो उसके ईमान को भी चैलेंज करता है। वो उससे पूछता है कि वो खुदकुशी क्यों नहीं कर लेती। वो खुदा के वजूद पर सवाल उठाता है। वो कहता है शायद खुदा का कोई वजूद ही नहीं है। वो उसे तोड़ना चाहता है, ये देखने के लिए कि उसका ईमान कितना मजबूत है। लेकिन सोनिया का जवाब उसके तमाम फलसफों पर भारी पड़ जाता है। वो सादगी से कहती है, खुदा के बगैर मैं क्या होंगी। उसके लिए खुदा कोई फलसफियाना तस्वुर नहीं बल्कि उसकी बका का जरिया है, उसकी उम्मीद है। और ये जवाब रास्कोलेनिकोव को बेबस कर देता है। इसी बेबसी में वो इससे एक अजीब दरख्वास्त करता है। वो कहता है कि इंजील में से लाजर यानी लाजरस को जिंदा करने का मौजज़ा पढ़ के सुनाओ। जो सुनने वाले इस कहानी से वाकिफ नहीं, उन्हें बता दें कि ये इंजील की वो कहानी है जिसमें ईसा एक मुर्दा शख्स को दोबारा जिंदगी बख्शते हैं। ये गुनाह के बाद रूहानी तौर पर दोबारा जिंदा होने की एक ताकतवर अलामत है। वो ये कहानी क्यों सुनना चाहता है? क्योंकि वो खुद लाजर है। वो रूहानी तौर पर मर चुका है और लाशोही तौर पर दोबारा जिंदा होने की उम्मीद तलाश कर रहा है। वो देखना चाहता है कि क्या उसके लिए भी कोई मौजज़ा मुमकिन है। और जब सोनिया, जो खुद एक मुर्दा जिंदगी गुजार रही है, ये कहानी पढ़ती है तो उसकी आवाज़ में एक यकीन और फतह का एहसास होता है। ये मंजर कहानी का रूहानी मरकज़ है। एक कातिल एक तवाइफ से क़यामत और नई जिंदगी की कहानी सुन रहा है। और इस लम्हे के बाद वो उससे कहता है, हम दोनों मलून हैं, हम एक साथ चलेंगे। इसने अपनी रूह का साथी ढूंढ लिया है। वो इसे अगले दिन लीज़ावेता के कातिल का नाम बताने का वादा करके चला जाता है। और हम जानते हैं कि इस पूरी गुफ्तगू को दरवाजे के पीछे से स्विड्रिगाइलूस सुन रहा है, जो इस कहानी में एक नया और खतरनाक मोड़ लाता है। अब रास्कोलेनिकोव का राज सिर्फ उसका नहीं रहा। स्विड्रिगाइलोव के पास अब उसे ब्लैकमेल करने का सबसे बड़ा हथियार है। कहानी का दबाव और बढ़ जाता है। और इसी दबाव में अगले दिन रास्कोलेनिकोव एक और नफ्सियाती जंग के लिए खुद तफ्तीशी ऑफिसर पोरफिरी पेट्रोविच के पास पहुंच जाता है। पोरफिरी का तरीक़ाकार रिवायती पुलिस वालों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो सबूतों पर नहीं बल्कि मुल्जिम की नफ्सियात पर काम कर रहा है। बिल्कुल, वो एक तरह का नफ्सियाती शिकंजा तैयार करता है। वो बेमकसद बातें करता है, हंसता है और रास्कोलेनिकोव को ज़हनी तौर पर थकाता है। वो अपनी तफ्तीश का तरीका बताता है। मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार ना करो, उसे आज़ाद छोड़ दो ताकि वो खुद अपने ही ख्यालात के जाल में फंसकर कोई गलती कर बैठे। वो शमा के गिर्द मंडलाते हुए पतंगे की मिसाल देता है, जो सीधा रास्कोलेनिकोव पर एक हमला है कि तुम खुद ही आकर फंसोगे। ये बिल्ली और चूहे का एक बेरहमाना खेल है। पोरफिरी जानता है कि रास्कोलेनिकोव जैसा ज़हीन और मगरूर शख्स खुद को सबसे ज़्यादा होशियार समझता है और यही उसकी कमज़ोरी बनेगी। और फिर पोरफिरी एक धमाका करता है। वो बताता है कि उसे मालूम है कि रास्कोलेनिकोव कत्ल के बाद मकतूला के अपार्टमेंट गया था और खून के बारे में पूछगछ कर रहा था। ये वो लम्हा है जब रास्कोलेनिकोव का खुद पर काबू खत्म हो जाता है।
وہ چیختا ہے، غصے سے پاگل ہو جاتا ہے، لیکن پورفیری پرسکون رہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس نے صحیح جگہ پر چوٹ کی ہے۔ تناؤ اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ پورفیری اشارہ کرتا ہے کہ اس کے پاس دروازے کے پیچھے ایک چھوٹا سا سرپرائز ہے، جس سے لگتا ہے کہ شاید کوئی گواہ ہے۔ راسکولینیکوف سمجھتا ہے کہ کھیل ختم ہو گیا۔ اور پھر وہ ہوتا ہے جس کی کسی کو، حتیٰ کہ پورفیری کو بھی توقع نہیں تھی۔ دروازے پر شور ہوتا ہے اور ایک پینٹر نکولائے کمرے میں داخل ہوتا ہے، گھٹنوں کے بل گرتا ہے اور چیختا ہے، میں قصوروار ہوں، میں ہی قاتل ہوں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں آپ ایک قاری کے طور پر سانس روک لیتے ہیں۔ پورفیری اپنے جال کے قریب پہنچ چکا تھا اور پھر اچانک کہانی 180 ڈگری پر گھوم جاتی ہے۔ یہ دوستویفسکی کا کمال ہے۔ یہ جھوٹا اعتراف راسکولینیکوف کے لیے ایک لمحاتی نجات بن جاتا ہے۔ پورفیری جو اتنا پر اعتماد تھا دنگ رہ جاتا ہے، اس کا سارا منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے۔ بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پورفیری کا سرپرائز وہی پراسرار شخص تھا جس نے راسکولینیکوف کو اپارٹمنٹ کے باہر دیکھا تھا۔ وہ راسکولینیکوف کے پاس آ کر معافی مانگتا ہے۔ اس سے یہ معمہ حل ہو جاتا ہے کہ پورفیری کو سب کچھ کیسے معلوم ہوا، لیکن بڑا سوال اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ جی، تو آج ہم نے دیکھا کہ کہانی کس طرح پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ لوزن کا باب بند ہو چکا ہے، لیکن سویدریگائلوف ایک زیادہ بڑے اور غیر متوقع خطرے کے طور پر سامنے آیا ہے، اور اب وہ راسکولینیکوف کا راز جانتا ہے۔ یہ ایک ٹائم بام کی طرح ہے۔ دوسری طرف سونیا کے ساتھ اس کا رشتہ گہرا ہو رہا ہے، جو اس کی ممکنہ روحانی نجات کا واحد راستہ نظر آتا ہے۔ وہ گناہ اور معصومیت کے بیچ میں کھڑا ہے۔ اور نکولائی کے جھوٹے اعتراف نے اسے قانون سے وقتی مہلت تو دے دی ہے، لیکن یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ پورفیری کا شک ختم نہیں ہوا، اور سب سے بڑھ کر راسکولنیکوف کا اپنا ضمیر اسے چین نہیں لینے دے رہا۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ کیا وہ پکڑا جائے گا، بلکہ یہ کہ وہ خود کو کب اور کیسے حوالے کرے گا، اور سونیا کا راستہ اسے اسی طرف لے جائے گا۔ اور اب سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ نکولائے کا یہ اعتراف کیا تھا؟ ایک معجزہ جیسا کہ راسکولنیکوف کو لگا، یا محض ایک اتفاق؟ اور جب ایک بے گناہ شخص کا جھوٹا اعتراف ایک گناہ گار کی عارضی آزادی بن جائے تو انصاف کا اصل مطلب کیا رہ جاتا ہے؟ کہانی کے 5ویں حصے پر بات کر رہے ہیں، جھوٹا الزام اور موت کا تماشا۔ عنوان ہی بتا رہا ہے کہ آج کی گفتگو کتنی گہری ہونے والی ہے۔ جی بالکل، آج ہم 3 ایسے کرداروں کو دیکھیں گے جن کی زندگیاں ایک دوسرے سے ٹکرانے والی ہیں۔ ایک طرف ہے پیتر پیٹرووچ لوزین، منگنی ٹوٹی ہے اور انا بری طرح زخمی ہے۔ دوسری طرف کیترینا ایوانونا، ایک ایسی بیوہ جو غربت اور غم میں ڈوبی ہوئی ہے، لیکن اپنی عزت بچانے کی آخری کوشش کر رہی ہے۔ اور ان کے بیچ میں سونیا، جو ایک خوفناک سازش کا نشانہ بننے والی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ جب ذاتی ذلت، سماجی مایوسی اور ایک خوفناک راز کا بوجھ ملتے ہیں تو کیسا ڈرامٹک تصادم ہوتا ہے۔ آئیے لوزین سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ڈونچکا کے انکار کے بعد اس کی جو حالت ہے جی، وہ صرف غصہ نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ ایک گہری ذلت ہے، تذلیل ہے۔ وہ ساری رات سو نہیں پاتا، بس یہی سوچتا رہتا ہے کہ مجھ سے غلطی کہاں ہوئی۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ بالکل، وہ اپنی ناکامی کی وجہ اپنی شخصیت کی کسی خامی کو نہیں مانتا۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرا رویہ برا تھا یا میری سوچ غلط تھی۔ وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ میں نے کنجوسی کی۔ یہ تو کمال کی سوچ ہے، یعنی اگر میں نے 1500 روبل زیادہ خرچ کر دیے ہوتے تو آج وہ میری منگیتر ہوتی۔ جی، یہی اس کی سوچ ہے۔ وہ رشتوں کو بھی ایک بزنس ڈیل سمجھتا ہے۔ اس کے لیے محبت، عزت، یہ سب پیسے سے خریدی جا سکتی ہیں۔ یہی اس کے کردار کا کھوکھلا پن ہے، اور اسی سوچ کی وجہ سے اس کا اپنے روم میٹ لیبیزیا ٹونیکوف کے ساتھ بھی رشتہ بڑا عجیب ہے۔ ہاں، وہ اسے دل میں تو حقیر سمجھتا ہے، ایک بے وقوف نظریاتی نوجوان، لیکن اس سے ڈرتا بھی ہے۔ کیونکہ لیبیزیا ٹونیکوف
ان نئے ترقی پسند خیالات کی نمائندگی کرتا ہے، سوشلزم، مساوات۔ اچھا، اور لوزین جیسے قدامت پسند آدمی کو ڈر ہے کہ یہ نوجوان نسل اس کے جھوٹے دکھاوے کو، اس کے اخلاقی کھوکھلے پن کو سماجی طور پر بے نقاب کر دے گی۔ تو یہ خوف اور بدلے کی آگ مل کر اس کی اس گھٹیا سازش کو جنم دیتی ہے۔ جی، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ ریسکولونیکوف، جس سے وہ شدید نفرت کرتا ہے، کیترینا ایوانونا کی دعوت میں آئے گا، تو اسے ایک موقع نظر آتا ہے۔ اور منصوبہ کیا ہے؟ منصوبہ بہت شفاقانہ ہے۔ وہ سونیا کو اپنے کمرے میں بلاتا ہے، بظاہر مدد کے بہانے۔ اور لیبیزیا ٹکنیکوف کو گواہ کے طور پر وہی رکھتا ہے۔ بالکل، وہ سونیا کو 10 روبل دیتا ہے، اور پھر جب وہ جا رہی ہوتی ہے تو چپکے سے 100 روبل کا ایک نوٹ اس کی جیب میں ڈال دیتا ہے، ایک جال بچھا دیتا ہے۔ یہ تو واقعی بہت گھنونا ہے۔ ایک طرف لوزین یہ جال بن رہا ہے اور دوسری طرف ایک بالکل مختلف ڈرامہ چل رہا ہے۔ جی، کیترینا ایوانونا کی دعوت میں، جو دراصل دعوت کم اور جنازے کا تماشا زیادہ ہے۔ اس نے ریسکولینیکوف کے دیے ہوئے تقریباً سارے پیسے اس ایک تقریب پر خرچ کر دیے ہیں۔ کیوں؟ یہ غریبوں کی آنا ہے۔ غربت آپ سے صرف روٹی نہیں چھینتی، آپ کی عزت نفس بھی چھینتی ہے۔ صحیح۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ میں بھکاری نہیں ہوں، میں بھی کسی سے کم نہیں۔ وہ سماج کے منہ پر ایک تماچا مارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن اس کوشش کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک مکمل ناکامی۔ جی، جن عزت دار مہمانوں کو بلایا جاتا ہے وہ نہیں آتے، صرف غریب، نشے میں دھت کرائے دار آتے ہیں جو اس کے ڈرامے کو اور مذاقہ خیز بنا دیتے ہیں۔ اور پھر اس کا سارا غصہ اس کی جرمن مکان مالکن امالیا ایوانونا پر نکلتا ہے۔ ہاں، اور ان دونوں کی لڑائی ایک ہی وقت میں ہنسانے والی بھی ہے اور رلا دینے والی بھی۔ کیٹرینا اس کے جرمن لہجے کا مذاق اڑاتی ہے اور خود اپنے والد کی بڑائی کرتی ہے کہ وہ کرنل تھے اور تقریباً گورنر بننے والے تھے۔ بالکل، دونوں عورتیں اپنی غربت کو اپنے خیالی شاندار ماضی کے پیچھے چھپا رہی ہیں۔ یہ کامیڈی اور ٹریجڈی کا ایک کمال کا امتزاج ہے۔ اور اسی شور شرابے اور افراتفری کے بیچ لوزین داخل ہوتا ہے۔ اور اس کی آمد پر کمرے میں ایک دم سناٹا چھا جاتا ہے۔ وہ سیدھا سونیا کے پاس جاتا ہے اور سب کے سامنے اس پر 100 روبل چرانے کا الزام لگا دیتا ہے۔ آپ اس لمحے کے تناؤ کا تصور کریں۔ کیترینا ایوانونا تو پاگلوں کی طرح سونیا کا دفاع کرتی ہے، اس کی جیبیں الٹ دیتی ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ وہ بے گناہ ہے۔ اور پھر سب کے سامنے 100 روبل کا وہی نوٹ اس کی جیب سے نکل کر فرش پر گرتا ہے۔ اس ایک لمحے میں تو سونیا کی دنیا ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جی، لیکن کہانی یہاں ایک زبردست موڑ لیتی ہے۔ لیبیزیا ٹینیکوف، وہی بے وقوف نوجوان جسے لوزین اپنا گواہ بنا کر لایا تھا، آگے بڑھتا ہے اور لوزین کو جھوٹا قرار دے دیتا ہے۔ یہ کہانی کی سب سے بڑی ستم ظریفی ہے۔ بالکل، وہ گواہی دیتا ہے کہ میں نے خود لوزین کو چپکے سے وہ نوٹ سونیا کی جیب میں ڈالتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور پھر راسکولینیکوف، جو اب تک خاموش تھا، آگے بڑھ کر لوزین کے پورے منصوبے کا پردہ پھاش کر دیتا ہے۔ وہ سب کو بتاتا ہے کہ لوزین نے یہ سب کیوں کیا، اپنی انا کی تسکین کے لیے، بدلہ لینے کے لیے۔ اور لوزین ذلیل ہو کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو عوامی ڈرامہ تو یہاں ختم ہو جاتا ہے، لیکن کہانی کا اصل زلزلہ تو اب آنے والا ہے۔ جی، اس جھوٹے الزام کے بعد راسکولینیکوف اپنے سچے گناہ کا بوجھ اٹھائے سونیا کے پاس پہنچتا ہے۔ اور وہاں جو ہوتا ہے وہ اس کہانی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں سانسیں رک جاتی ہیں۔ وہ سونیا کے سامنے اعتراف کرتا ہے کہ بوڑھی ساہوکارہ اور اس کی بہن لیزاویٹا کو اسی نے قتل کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ یہ اعتراف کیوں کرتا ہے اور سونیا سے ہی کیوں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، شاید وہ خود بھی نہیں جانتا۔ وہ اسے کئی وجوہات بتاتا ہے۔ کبھی کہتا ہے میں نیپولین بننا چاہتا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا میں قانون اور اخلاقیات سے بالاتر ہو سکتا ہوں۔ کبھی کہتا ہے کہ وہ بوڑھی عورت معاشرے پر ایک جوں تھی، اسے مارنا گناہ نہیں۔ لیکن یہ سب بہانے ہیں۔ وہ خود بھی ان باتوں سے مطمئن نہیں۔ بالکل، آخر میں وہ سچ کے قریب آتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے صرف اپنے لیے قتل کیا، میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا میں ایک جوں ہوں یا ایک انسان۔ یہ اس کی روح کی ایک چیخ ہے۔ جی، اور وہ کسی ایسے کو ڈھونڈ رہا تھا جو اس کے اس بوجھ کو سمجھ سکے، اور اسے وہ شخص سونیا میں نظر آیا جو خود بھی سماج کی نظر میں ایک گناہگار ہے۔
اور سونیا کا رد عمل وہ تو ناقابل یقین ہے. وہ نفرت نہیں کرتی، ڈرتی نہیں، بلکہ اس کے لیے روتی ہے. اس کے دل میں راسکولینیکوف کے لیے شدید ہمدردی اور محبت پیدا ہوتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ سونیا کی دنیا منطق پر نہیں، ایمان اور ہمدردی پر قائم ہے. وہ اس کے جرم کو نہیں، اس کے پیچھے چھپے کرب اور تنہائی کو دیکھتی ہے. صحیح. وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس نے خود کو خدا اور انسانیت سے کاٹ کر جو اذیت دی ہے وہ کسی بھی سزا سے بڑی ہے. اسی لیے اس کا حل روحانی ہے. وہ کہتی ہیں چوراہے پر جاؤ، زمین پر جھکو، اس زمین کو چومو جسے تم نے اپنے گناہ سے ناپاک کیا ہے. اور پھر پوری دنیا کے سامنے بلند آواز سے کہو، میں قاتل ہوں. جی، اس کے نزدیک نجات کا راستہ سزا قبول کرنے میں ہے. وہ اسے اپنی روح کو پاک کرنے کا راستہ دکھا رہی ہے. بالکل، ایک غیر معمولی لمحہ ہے یہ. ان دونوں کے درمیان یہ گفتگو چل رہی ہے، لیکن باہر کی دنیا میں کیٹرینا ایوانونا کا ڈرامہ اپنے الماناک انجام کی طرف بڑھ رہا ہے. جی، مکان مالکن اسے گھر سے نکال دیتی ہے. اور یہ اس کے لیے آخری ضرب ثابت ہوتی ہے. وہ مکمل طور پر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتی ہے. اور اپنے تینوں بچوں کو لے کر سڑکوں پر نکل جاتی ہے. وہ منظر تو دل دہلا دینے والا ہے. وہ بچوں کو بھیک مانگنے، گانے اور ناچنے پر مجبور کرتی ہے. یہ سماج کے خلاف اس کا آخری مایوس کن احتجاج ہے. وہ اپنی غربت اور اپنی موت کو ایک تماشا بنا دینا چاہتی ہے. اور آخر کار اس کا جسم جواب دے دیتا ہے. وہ سڑک پر گر جاتی ہے، منہ سے خون بہنے لگتا ہے. اور لوگ اسے اٹھا کر مرنے کے لیے سونیا کے کمرے میں لے آتے ہیں. کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ جو عورت اپنی خاندانی شرافت پر اتنا فخر کرتی تھی، وہ اپنے آخری سانس ایک طوائف کے کمرے میں لیتی ہے. اپنے آخری لمحات میں وہ اپنے بچوں کو سونیا کے حوالے کرتی ہے اور دم توڑ دیتی ہے. ایک زندگی کا الناک باب ختم ہوتا ہے. لیکن اسی لمحے کہانی کا سب سے چونکا دینے والا کردار سامنے آتا ہے، سویدریگائلوف. جی، وہ اچانک نمودار ہوتا ہے. وہ سونیا کے اپارٹمنٹ کے ساتھ والے کمرے میں رہ رہا تھا. اور وہ راسکولنیکوف کو ایک طرف لے جا کر ایسی بات بتاتا ہے جس سے راسکولنیکوف کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے. وہ کہتا ہے، میں نے دیوار کے دوسری طرف سے تمہاری اور سونیا کی ساری باتیں سنی ہیں. یعنی وہ قتل کا راز جانتا ہے. جی. راسکولنیکوف کی زندگی کی چابی اب اس پراسرار اور بظاہر غیر اخلاقی شخص کے ہاتھ میں ہے. اور پھر وہ ایک اور حیران کن کام کرتا ہے. وہ کیتھرینا کے بچوں کی پرورش اور جنازے کے تمام اخراجات کی ذمہ داری اٹھانے کی پیشکش کرتا ہے. تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح لوزین کی زخمی انا نے اسے تباہی کے دہانے پر پہنچایا، لیکن وہ خود ہی ذلیل ہوا. ہم نے دیکھا کہ کیتھرینا ایوانونا کی غربت اور فخر کے تصادم نے اسے کیسے موت کے منہ میں دھکیل دیا، جس نے نفرت کی بجائے محبت اور ہمدردی کا جواب دیا. اور اب ہم اس سوال کے ساتھ رہ گئے ہیں جس نے پوری کہانی کا رخ بدل دیا ہے. سویدریگائلوف، جو اب راسکولنیکوف کا سب سے بڑا راز جانتا ہے، وہ اس طاقت کا کیا کرے گا؟ اس کی یہ اچانک فیاضی کیا واقعی انسانی ہمدردی ہے، یا یہ کسی گہرے اور زیادہ خطرناک کھیل کا پہلا قدم ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں کہانی کے اگلے اور شاید سب سے تاریک مرحلے کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے. حصہ 6، خودکشی یا جیل، آخری فیصلہ. جی، اور یہ صرف ایک فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو اپنے ہی جرم کے بوجھ تلے دب کر ایک دھند میں کھو چکا ہے. اور اس کے سامنے صرف 2 راستے ہیں، یا تو اپنی جان لے لے یا قانون کے سامنے ہتھیار ڈال دے. بالکل، اور یہ صرف ایک کردار راسکولنیکوف کی بات نہیں ہے. اس کے متوازی ایک اور کردار ہے، سویدریگائلوف. ہم دیکھیں گے کہ دونوں ایک ہی جیسے موڑ پر کھڑے ہو کر کیسے بالکل مختلف راستے چنتے ہیں. صحیح. تو چلیے اس نفسیاتی کشمکش کی تہ تک جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ گناہ کے احساس میں ڈوبا ہوا انسان آخر کیا سوچتا ہے. ٹھیک ہے. تو کہانی کے اس حصے میں راسکولنیکوف کی ذہنی حالت بہت ہی عجیب ہے. وہ ایک دھند میں ہے، اسے کچھ یاد نہیں، نہ دن نہ واقعات کی ترتیب. اور اسے تنہائی کا شدید احساس ہے. لیکن جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو اسے ڈر لگتا ہے. اسے لگتا ہے جیسے کوئی خوفناک موجودگی اس کے ساتھ ہے. یہ دھند کیا ہے؟ کیا یہ صرف تھکاوٹ ہے؟ نہیں، یہ صرف تھکاوٹ نہیں ہے. یہ جرم کے احساس کا ایک استعارہ ہے. وہ حقیقت سے بھاگنا چاہتا ہے، لیکن اس کا ضمیر اور سویدریگائلوف کا خوف اسے چین نہیں لینے دیتا. اچھا، سویدریگائلوف وہ شخص جو اس کا راز جانتا ہے؟ جی. اسی حالت میں وہ سونیا کے اپارٹمنٹ جاتا ہے جہاں کیٹرینا ایوانونا کی میت رکھی ہے،
اور وہاں اس کی ملاقات سویڈگائلوف سے ہو جاتی ہے۔ ہاں، اور سویڈگائلوف اسے ایک عجیب بات کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہر انسان کو ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، ہوا سب سے پہلے۔ ہوا؟ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، وہ صرف تازہ ہوا کی بات نہیں کر رہا، وہ راسکولینیکوف کی گھٹن کو دیکھ سکتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ذہنی قید میں ہو اس سے نکلنے کے لیے تمہیں سانس لینے کی جگہ چاہیے۔ یعنی اعتراف جرم سے ملنے والا سکون۔ شاید وہی، یا شاید آزادی کا احساس۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے اور ایک طرح سے طنز بھی ہے کہ تم خود کو غیر معمولی سمجھتے تھے، لیکن تمہیں بھی ایک عام انسان کی طرح ہوا کی ضرورت ہے۔ دنیا میں بھی طوفان آ جاتا ہے۔ اس کا دوست رزومی خان غصے میں بھرا ہوا آتا ہے۔ جی، وہ اسے اس کی ماں اور بہن کے ساتھ بدسلوکی پر بہت برا بھلا کہتا ہے۔ وہ اسے پاگل سمجھتا ہے۔ رزومی خان ایک عام سمجھدار دنیا کی آواز ہے، اور وہ ایک چونکا دینے والی خبر لاتا ہے۔ بالکل۔ وہ بتاتا ہے کہ قتل کا الزام ایک پینٹر میکولکا نے قبول کر لیا ہے۔ ایک منٹ، کیا مطلب اس نے قبول کر لیا؟ تو کیا راسکولنیکوف بچ سکتا تھا؟ یہی تو سب سے بڑا سوال ہے۔ اسے ایک لمحے کے لیے ایک راستہ نظر آتا ہے، ایک امید کہ شاید یہ عذاب ختم ہو جائے۔ لیکن کیا وہ کسی بے گناہ کو اپنی جگہ سزا پانے دیتا؟ اسے اس پر سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا، کیونکہ فوراً ہی دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ اور دروازے پر تفتیشی افسر پورفری خود موجود ہوتا ہے۔ جی، اور یہاں سے نفسیاتی کھیل اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، تو پورفیری آ کر سارے پردے ہٹا دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ میکولکا کی کہانی اس نے رسوم خان کو صرف بہلانے کے لیے سنائی تھی۔ تو یہ ایک جال تھا؟ بالکل، ایک نفسیاتی جال۔ پھر وہ ایک ایک کر کے بتاتا ہے کہ اسے شروع سے راسکولنیکوف پر شک کیوں تھا، اس کے مضمون سے لے کر پولیس اسٹیشن میں اس کے بے ہوش ہونے تک۔ وہ ثبوتوں سے نہیں، نفسیات سے کھیل رہا ہے نا؟ وہی تو اس کا طریقہ ہے۔ وہ اس کے نظریے پر حملہ کر رہا ہے اور پھر وہ سیدھا الزام لگاتا ہے، تم قاتل ہو روڈیون رومانچ، تم قاتل ہو جناب۔ یہ تو بہت براہ راست الزام ہے، لیکن پھر وہ اسے گرفتار کیوں نہیں کرتا؟ یہی تو سب سے اہم سوال ہے۔ وہ اسے خود اعتراف کرنے کا موقع دینا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس سے سزا کم ہو جائے گی، لیکن اس کی اصل دلیل فلسفیانہ ہے۔ کیا دلیل؟ وہ کہتا ہے تکلیف بھی ایک اچھی چیز ہے، جاؤ تکلیف اٹھاؤ۔ وہ اسے جیل کا نہیں، اپنی روح کو دوبارہ زندہ کرنے کا راستہ دکھا رہا ہے۔ واہ، یعنی سزا کو نجات کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ بالکل۔ تو پورفری سے یہ نفسیاتی شکست کھانے کے بعد راسکولنیکوف سیدھا سویڈگائلوف کے پاس جاتا ہے۔ جی، اپنے تاریک عکس کے پاس، وہ کردار جو اس کا ممکنہ انجام ہو سکتا ہے۔ وہ اسے ایک سرائی میں ملتا ہے اور سویڈگائلوف اپنی زندگی کی کہانیاں سنانا شروع کر دیتا ہے۔ ہاں، اپنی بیوی کی موت، ڈونیا کے لیے اپنا جنون۔ وہ اپنی برائیوں کو کھلے عام قبول کرتا ہے، لیکن اسے ان میں کوئی مطلب نہیں ملتا۔ وہ اندر سے بالکل خالی ہے۔ اور پھر وہ ڈونیا راسکولنیکوف کی بہن کو ایک چال سے اپنے اپارٹمنٹ میں بلاتا ہے۔ یہاں آ کر تو صورتحال بہت کشیدہ ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ۔ وہ اسے کمرے میں بند کر کے دو راستے دیتا ہے، یا تو وہ اس کے بھائی کو بچانے کے لیے اس کی ہو جائے، یا وہ اس کے بھائی کا راز فاش کر دے گا۔ یہ تو بلیک میلنگ کی انتہا ہے۔ جی ہاں، لیکن ڈونیا ایک مضبوط کردار ہے۔ وہ اپنی جیب سے ایک ریوالور نکالتی ہے اور اس پر گولی چلا دیتی ہے۔ کیا وہ اسے مار دیتی ہے؟ نہیں، گولی اس کے سر کو چھو کر گزر جاتی ہے۔ دوسری گولی مس فائر ہو جاتی ہے، اور اس لمحے میں سویڈگائلوف کو احساس ہوتا ہے کہ ڈونیا اس سے کبھی محبت نہیں کر سکتی، کبھی نہیں۔ تو اس کی آخری امید بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل، اس کی زندگی کا آخری سہارا بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ ہمت ہار دیتا ہے اور دنیا کو جانے دیتا ہے۔ یہ اس کا فیصلہ کن لمحہ تھا۔ جی، اس کے بعد وہ اپنی تمام دولت بانٹ دیتا ہے، سونیا کو، اپنی منگیتر کو، اور پھر ایک گھٹیا سے ہوٹل میں رات گزارتا ہے جہاں اسے خوفناک خواب آتے ہیں۔ اور اگلی صبح شدید دھن میں وہ ایک چوکیدار کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ماتھے پر گولی مار کر خودکشی کر لیتا ہے۔ اس نے اپنا راستہ چن لیا تھا، مکمل مایوسی اور تباہی کا راستہ۔ خودکشی۔ تو سویڈگائلوف کی کہانی تو ختم ہو گئی، لیکن راسکولنیکوف اب بھی اپنے فیصلے کے موڑ پر کھڑا ہے۔ وہ اعتراف کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے اپنی ماں سے ملنے جاتا ہے۔ وہ ایک بہت ہی جذباتی منظر ہے۔ وہ کچھ کہہ نہیں پاتا، لیکن اس کی ماں جیسے سب سمجھ جاتی ہے۔ وہ بس اس سے اپنے لیے دعا کرنے کو کہتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی بہن ڈونیا سے ملتا ہے۔ ہاں، اور یہ ملاقات بہت اہم ہے۔
یہاں وہ اپنے جرم کو جرم ماننے سے انکار کرتا ہے. وہ کہتا ہے اس نے صرف ایک جوں کو مارا تھا. اور وہ اپنا مشہور جملہ کہتا ہے جی، اگر میں کامیاب ہو جاتا تو مجھے تاج پہنایا جاتا، لیکن اب میں جال میں پھنس گیا ہوں. مطلب اسے افسوس قتل پر نہیں، اپنی ناکامی پر ہے. اس کا غرور ٹوٹا ہے، ضمیر ابھی بھی پوری طرح بیدار نہیں ہوا. بالکل. آخر میں وہ سونیا کے پاس سلیب لینے جاتا ہے اور پھر کہانی کے سب سے مشہور منظر کی طرف بڑھتا ہے، ہی مارکیٹ کا چوراہا. جی، سونیا کے مشورے پر وہ گھٹنوں کے بل جھکتا ہے اور گندی زمین کو خوشی اور مسرت سے چومتا ہے. یہ لوگوں سے دوبارہ جڑنے کی کوشش ہے. ہاں، لیکن لوگ اسے شرابی سمجھ کر ہنستے ہیں. اس کی توبہ کا یہ عمل بھی ایک مذاق بن جاتا ہے، اور وہ میں قاتل ہوں کے الفاظ نہیں کہہ پاتا. آر کر وہ پولیس اسٹیشن پہنچتا ہے. وہاں لیفٹیننٹ اس سے مذاق کرتا ہے اور اس کا ارادہ پھر بدلنے لگتا ہے. وہ جانے کے لیے مڑتا ہے، لیکن اسی وقت اسے سویڈرگائلوف کی خودکشی کی خبر ملتی ہے. اچھا، یہ خبر اسے ہلا کر رکھ دیتی ہے. جی، یہ اسے دکھاتی ہے کہ دوسرا راستہ کہاں ختم ہوتا ہے، مکمل تباہی پر. وہ پھر بھی باہر نکل جاتا ہے، لیکن دروازے پر اسے کون نظر آتا ہے؟ سونیا. سونیا. اور اس کا چہرہ پیلا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں امید تھی. اور سونیا کی موجودگی اسے وہ آخری ہمت دیتی ہے جس کی اسے ضرورت تھی. بالکل. یہ پورفیری کی منطق نہیں، بلکہ سونیا کی محبت اور ایمان ہے جو اسے آخری قدم اٹھانے پر مجبور کرتا ہے. وہ واپس مڑتا ہے اور اعتراف کر لیتا ہے. ہاں، آہستہ مگر واضح آواز میں کہتا ہے، یہ میں تھا جس نے بوڑھی سرکاری ملازم کی بیوہ اور اس کی بہن لیزاویتھا کو کلہاڑی سے قتل کیا اور انہیں لوٹا. اور اس طرح وہ اپنا راستہ چن لیتا ہے. جیل. جیل. تو آخر میں ہمارے سامنے دو کردار تھے. دونوں نے جرم کیا، دونوں ایک موڑ پر کھڑے تھے. ایک نے موت کو چنا، دوسرے نے تکلیف کو. سویڈرگائلوف کی خودکشی اس کے مکمل مایوسی اور بے معنی پن کا ثبوت ہے. اس کے لیے زندگی میں کچھ نہیں بچا تھا. دوسری طرف راسکولنیکوف سونیا کی محبت کی وجہ سے ایک مشکل راستہ چنتا ہے. تکلیف اٹھانے کا راستہ. جی، جس میں نجات کی ایک موہوم سی امید چھپی ہے. یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے. کیا اس کا اعتراف واقعی اس کی نجات کا آغاز ہے، یا یہ صرف ایک اور قسم کی تکلیف کا پہلا قدم ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یہ مواد ہمارے سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے کہ وہ خود اس پر غور کریں کہ حقیقی آزادی جیل کے اندر ہے یا باہر. آج ہم کہانی کے بالکل آخر میں ہیں، سائبیریا میں، ایک وسیع دریا کے کنارے ایک قید خانے میں. یہاں روڈیون راسکولنیکوف نامی ایک شخص اپنے کیے کی سزا کاٹ رہا ہے. اور سوال یہ ہے کہ کیا ایک قاتل، ایک ایسا شخص جس نے اپنے نظریات کی بنیاد پر 2 جانیں لیں، واقعی ایک نئی زندگی شروع کر سکتا ہے؟ آج ہم اسی تبدیلی کے سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، سزا، پچھتاوے اور محبت کی گہرائیوں میں اتر کر. اور یہ سوال میرے خیال میں اس کہانی کا بالکل نچوڑ ہے. ہم جس باب پر بات کر رہے ہیں وہ صرف سزا کی تفصیلات نہیں بتاتا. یہ ایک ایسے ذہن کی، آپ کہیں کہ مکمل شکست اور پھر ایک نئی روح کے جنم کی داستان ہے. ہمارا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ ایک شخص جو اپنی ذہانت اور تکبر میں قید تھا، وہ اس قید سے کیسے آزاد ہوتا ہے. یہ جیل کی دیواروں سے زیادہ اس کے اپنے بنائے ہوئے ذہنی زندان کی کہانی ہے. چلیں اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں. شروعات کرتے ہیں مقدمے سے. ذرائع بتاتے ہیں کہ مقدمے کی کارروائی بہت سیدھی سادی تھی. راسکولنیکوف نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے جرم کا مکمل اعتراف کر لیا. جی، اور یہ اعتراف بھی کوئی عام اعتراف نہیں تھا. اس نے ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل بتائی. قتل کیسے کیا، چیزیں کہاں چھپائیں، یہاں تک کہ مقتولہ کے ہاتھ میں وہ لکڑی کا چھوٹا سا تعویذ کیسے آیا. اس نے کچھ نہیں چھپایا. ایسا لگتا تھا جیسے وہ خود کو سزا دلوانے پر تلا ہوا ہے. مجھے یہ بات ہمیشہ عجیب لگی کہ اس نے اتنی آسانی سے اعتراف کیوں کر لیا. کیا یہ اس کی تھکاوٹ تھی، یا اس کے اندر کوئی احساس جرم تھا جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے. میرے خیال میں یہ روایتی احساس جرم نہیں تھا. یہ اس کے نظریے کی ناکامی کا اعتراف تھا. اس کا سارا فلسفہ کہ وہ ایک غیر معمولی انسان ہے جسے قانون توڑنے کا حق ہے، بری طرح ناکام ہو چکا تھا. اس کا اعتراف دراصل یہ کہنا تھا کہ میں وہ نہیں بن سکا جو میں نے سوچا تھا. اسے اپنے کیے پر افسوس نہیں تھا، اسے اپنی ناکامی پر شرمندگی تھی. اور اسی دوران ایک ایسی تفصیل سامنے آئی جس نے ججوں اور ماہرین نفسیات کو بھی حیران کر دیا. آپ اس چوری شدہ پرس کی بات کر رہی ہیں؟ بالکل.
اس نے پرس کو کھول کر دیکھا تک نہیں تھا کہ اس میں کیا ہے. اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس میں کتنے پیسے ہیں. یہ بات کسی بھی عام ڈاکو کے رویے سے بالکل مختلف تھی. اسی ایک نکتے نے تفتیش کاروں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ یہ جرم کسی مالی فائدے کے لیے نہیں بلکہ کسی شدید ذہنی خلل یا جنون کی حالت میں کیا گیا تھا. اور یہی بات اس کے کردار کو اتنا پیچیدہ بناتی ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں ایک بے رحم قاتل بھی ہے اور دوسری طرف اس کے ماضی کے کچھ ایسے کام بھی سامنے آئے جو بالکل اس کے برعکس تھے. جی ہاں، اور اس کی سزا میں نرمی کی ایک بڑی وجہ یہی بنی. عدالت کو بتایا گیا کہ یونیورسٹی کے زمانے میں اس نے کس طرح ایک غریب اور بیمار ساتھی طالب علم کی مہینوں تک مدد کی، اور جب وہ مر گیا تو اس کے بوڑھے والد کی دیکھ بھال بھی کرتا رہا. اور پھر وہ آگ والا واقعہ بھی تھا جس میں اس نے اپنی جان پر کھیل کر 2 چھوٹے بچوں کو جلتے ہوئے اپارٹمنٹ سے نکالا تھا، جس میں وہ خود بھی بری طرح جھلس گیا تھا. ان سب باتوں نے اور اس کے مکمل اعتراف جرم نے ججوں کو یہ ماننے پر مجبور کیا کہ یہ شخص پیدائشی طور پر برا نہیں ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ اسے قتل جیسے سنگین جرم کے لیے صرف 8 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی. اس کے جرم کی نوعیت کے مقابلے میں یہ سزا نہ ہونے کے برابر تھی. اسی تو صرف 8 سال کی سزا ملی جو اس کے جرم کے حساب سے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے خاندان کے لیے تو یہ سزا عمر قید سے بھی بدتر ثابت ہوئی ہے نا؟ بالکل. اس کے کیے کا اصل اور سب سے گہرا اثر اس کے خاندان پر پڑا، خاص طور پر اس کی ماں پلے کیریا الیگزینڈرومنا پر. وہ اس صدمے کو برداشت ہی نہیں کر سکیں. وہ ایک عجیب ذہنی بیماری میں مبتلا ہو گئیں جہاں حقیقت اور وہم آپس میں گھل مل گئے. یہ بہت ہی المناک ہے. وہ سب کو یہ کہانیاں سناتی تھیں کہ ان کا بیٹا روڈیا کسی اہم مشن پر گیا ہے، بہت جلد بڑا آدمی بن کر لوٹے گا اور شہرت اور دولت اس کے قدم چومیں گی. وہ اس کے پرانے مضامین کو بار بار پڑھتی. ہاں، جیسے وہ کوئی مقدس صحیفہ ہو. یہ ایک نفسیاتی دفاعی نظام تھا. سچائی اتنی خوفناک تھی کہ ان کا ذہن اسے قبول کرنے سے انکاری ہو گیا. وہ ہر وقت اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھیں، لیکن کبھی براہ راست یہ نہیں پوچھتی تھیں کہ وہ کہاں ہے یا کب آئے گا، جیسے انہیں ڈر تھا کہ کوئی ان کا وہم توڑ دے گا. آخرکار وہ اسی ذہنی اذیت میں اپنے بیٹے کے لوٹنے کا انتظار کرتے کرتے انتقال کر گئیں. اور دوسری طرف اس کی بہن دنیا اور دوست رازومیکھین تھے. انہوں نے ایک نئی زندگی شروع کی، شادی کر لی، لیکن ان کے مستقبل کے منصوبوں میں بھی راسکولینیکوف مرکزی حیثیت رکھتا تھا. انہوں نے طے کیا کہ 5 سال بعد وہ بھی سائبیریا جا کر اس کے قریب بس جائیں گے. اور پھر سونیا تھی. وہ خاموشی سے، بغیر کسی وعدے کے، اپنی ساری جمع پونجی لے کر اس کے پیچھے سائبیریا چلی گئیں. یہ ان دونوں کے درمیان ایک غیر کہے ہوئے عہد کی تکمیل تھی. وہ اس کی سزا میں برابر کی شریک بننے جا رہی تھی. یہاں سے کہانی کا دوسرا اور شاید سب سے اہم حصہ شروع ہوتا ہے، سائبیریا میں قید کی زندگی. ذرائع بتاتے ہیں کہ جیل کی جسمانی سختیاں جیسے سر منڈوانا، بھاری بیڑیاں، خراب کھانا اور سخت مشقت راسکولینیکوف کو توڑ نہیں سکیں. دراصل وہ جسمانی مشقت سے ایک طرح سے خوش تھا. کام کی تھکن اسے رات کو پرسکون نیند دیتی تھی. کھانے پینے کی اسے پہلے بھی زیادہ پرواہ نہیں تھی. لیکن اصل سزا تو یہ جسمانی مشقت تھی ہی نہیں. تھی کیا؟ اس کی روح قید میں تھی. آپ کا مطلب ہے اس کی انا، اس کا تکبر؟ بالکل. اس کی اصل اذیت اس کی مجروح انا تھی. وہ خود کو مجرم نہیں سمجھتا تھا. اس کے ذہن میں اب بھی وہی فلسفہ گردش کر رہا تھا کہ تاریخ کے عظیم انسانوں نے بھی تو خون بہایا تھا. لیکن وہ کامیاب ہو گئے اس لیے ہیرو کہلائے، اور وہ ناکام ہو گیا اس لیے مجرم ٹھہرا. وہ اپنے جرم پر نہیں، اپنی حماقت اور ناکامی پر شرمندہ تھا. وہ سوچتا تھا کہ اس نے خودکشی کیوں نہیں کر لی، کیونکہ اس کے نزدیک جیل کی یہ زندگی بےمانی اور ذلت آمیز تھی. اور اسی ذہنی کیفیت نے اسے دوسرے قیدیوں سے بالکل الگ تھلگ کر دیا تھا. وہ سب اس سے نفرت کرتے تھے. وہ اس سے جنٹل مین کہہ کر تانے دیتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے. وہ ان سے بات کرنا تو دور، ان کی طرف دیکھنا بھی اپنی توہین سمجھتا تھا. اس نے اپنے اور ان قیدیوں کے درمیان ایک ایسی خلیج کھڑی کر لی تھی جسے عبور کرنا ناممکن لگتا تھا. جب میں اس باب کو پڑھ رہا تھا تو جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ دوسرے قیدیوں کا رویہ تھا.
وہ خود قاتل اور چور تھے، لیکن وہ راسکولانیکوف کو اس کے لام مذہبی ہونے کی وجہ سے حقیر سمجھتے تھے۔ اس میں کیا گہری ستم ظریفی ہے؟ یہ ایک شاندار نقطہ ہے۔ ان قیدیوں نے اپنے تمام جرائم کے باوجود معاشرے کے بنیادی اخلاقی ڈھانچے کو کبھی مسترد نہیں کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے غلط کیا ہے، جبکہ راسکولنیکوف نے تو اچھائی اور برائی کے تصور کو ہی چیلنج کر دیا تھا۔ اس کی نظر میں خدا، ایمان اور روایتی اخلاقیات بے معنی چیزیں تھیں۔ قیدیوں نے اسے اسی لیے لامذہب کہا اور ایک بار تو اسے مارنے پر تل گئے تھے۔ وہ اس سے اس لیے نفرت نہیں کرتے تھے کہ وہ قاتل تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک ایسا دانشور تھا جو خود کو ان سب سے بڑھ کر سمجھتا تھا۔ اور اسی ماحول میں ایک ایسا کردار بھی تھا جس سے یہ تمام سخت دل مجرم بے پناہ محبت کرتے تھے، اور وہ تھی سونیا۔ یہ تضاد بہت حیران کن ہے۔ ان قیدیوں سے شاذ و نادر ہی ملتی تھی، لیکن اس کی موجودگی کا احساس ہر جگہ تھا۔ وہ ان کے لیے ان کے گھر والوں کو خط لکھتی، ان کے لیے چیزیں وصول کرتی۔ اس کا رویہ، اس کی نرمی، اس کی مسکراہٹ ان قیدیوں کے لیے وہ ایک مقدس وجود کی طرح تھی۔ وہ اسے پیاری اور نرم دل ماں کہتے تھے۔ وہ اس کی غیر مشروط ہمدردی کی وجہ سے اس کی عزت کرتے تھے، ایک ایسی خوبی جو راسکولنیکوف میں سرے سے موجود ہی نہیں تھی۔ اور پھر اس کی زندگی میں وہ موڑ آیا جب وہ شدید بیمار ہو کر ہسپتال پہنچ گیا، اور وہاں اس نے ایک خواب دیکھا، ایک بہت ہی عجیب اور خوفناک خواب۔ وہ خواب محض بخار کی بڑھ نہیں تھا، وہ اس کے پورے فلسفے کا علامتی انجام تھا۔ اس نے دیکھا کہ پوری دنیا پر ایک پراسرار وبا نے حملہ کر دیا ہے، جس سے لوگ جسمانی طور پر نہیں بلکہ ذہنی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص جو اس وبا کا شکار ہوتا ہے وہ خود کو ناقابل یقین حد تک ذہین اور سچا سمجھنے لگتا ہے۔ اپنے فیصلوں، اپنے سائنسی نتائج، اپنے اخلاقی عقائد پر اسے اتنا یقین ہو جاتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کی بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ تو یہ خواب دراصل اسی کے نظریے کی ایک بھیانک تصویر نہیں ہے کہ اگر ہر کوئی خود کو قانون سے بالا تر سمجھنے لگے، اگر ہر کوئی اپنی سچائی کو حتمی مان لے تو دنیا کا کیا حشر ہوگا؟ بالکل، خواب میں یہی ہوتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے بے معنی باتوں پر لڑ رہے ہیں، فوجیں آپس میں گتھم گتھا ہیں، شہروں میں افراتفری ہے، تجارت، زراعت سب تباہ ہو چکا ہے۔ انسانیت اپنی ہی خود پسندی کی آگ میں جل کر ختم ہو رہی ہے۔ صرف چند پاک اور منتخب لوگ ہی بچ پاتے ہیں جو ایک نئی نسل کی بنیاد رکھیں گے۔ یہ خواب اس کی انا پر آخری ضرب تھی۔ اس نے پہلی بار اپنے نظریے کا بھیانک انجام اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے سمجھا کہ اس کا غیر معمولی انسان کا فلسفہ اگر عالمگیر ہو جائے تو نتیجہ ترقی نہیں بلکہ مکمل تباہی ہے۔ اس بیماری اور خواب نے اس کے تکبر کی عمارت کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ بیماری سے صحت یاب ہونے کے بعد ایک دن وہ دریا کنارے کام پر تھا۔ موسم بہت خوشگوار تھا اور وہ لکڑیوں کے ڈھیر پر بیٹھ کر بس وسیع دریا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تنہا تھا اور شاید زندگی میں پہلی بار اس کا ذہن فلسفیانہ مشکافیوں سے خالی تھا۔ اور اسی لمحے خاموشی سے سونیا اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ بھی کچھ نہیں بولی، وہ دونوں بس وہاں ایک ساتھ موجود تھے۔ راسکولنیکوف نے اس کے کمزور اور زرد چہرے کو دیکھا اور پھر کچھ ایسا ہوا جس کی اسے خود بھی توقع نہیں تھی۔ وہ روتا ہوا اس کے قدموں میں گر گیا اور اس کے گھٹنے پکڑ لیے۔ یہ صرف ایک جذباتی لمحہ نہیں تھا، یہ اس کی انا کی مکمل موت تھی۔ وہ شخص جو خود کو نیپولین سمجھتا تھا، جو انسانیت کو کیڑے مکوڑوں کی طرح دیکھتا تھا، اب ایک ایسی عورت کے قدموں میں رو رہا تھا جسے معاشرہ حقیر سمجھتا تھا۔ اس کی نجات اسی لمحے میں تھی جب اس نے اپنی برتری کا خیال مکمل طور پر ترک کر دیا۔ یہ اس کی شکست نہیں، اس کی حقیقی فتح تھی۔ سونیا پہلے تو ڈر گئی لیکن پھر فوراً سب کچھ سمجھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، بے پناہ محبت کرتا ہے۔ محبت نے ان دونوں کو اسی لمحے دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ ان کے سامنے ابھی سزا کے 7 سال باقی تھے، لیکن اس ایک لمحے کی خوشی نے ان 7 سالوں کو 7 دنوں جیسا بنا دیا تھا۔ یہ تبدیلی کسی منطق یا دلیل کا نتیجہ نہیں تھی۔ اس کی ساری ذہانت اور منطق اسے صرف قتل اور تنہائی تک لے کر گئی تھی۔ یہ تبدیلی محبت کے ذریعے آئی۔
غیر مشروط محبت جس نے اس کے دل کے گرد جمی برف کو پگھلا دیا۔ اسی شام جب وہ بیرکوں میں واپس آیا تو اسے محسوس ہوا کہ دوسرے قیدی بھی اسے اب مختلف نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے خود ان سے بات کی اور انہوں نے بھی نرمی سے جواب دیا، اور پھر اس نے اپنے تکیے کے نیچے سے وہ انجیل نکالی جو سونیا نے اسے دی تھی۔ یہ وہی کتاب تھی جس سے سونیا نے اسے لیزارس کے دوبارہ زندہ ہونے کی کہانی پڑھ کر سنائی تھی۔ اس نے اب تک اس کتاب کو کھولا نہیں تھا، اب بھی اس نے اسے نہیں کھولا، لیکن ایک خیال پہلی بار اس کے ذہن میں کوندا۔ کیا اس کے عقائد میرے عقائد نہیں بن سکتے؟ کیا اس کے احساسات، اس کی تمنائیں کم از کم میری تمنائیں نہیں بن سکتی؟ تو اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ راسکولنیکوف کی کہانی محض سزا کاٹنے اور جیل سے رہا ہونے پر ختم نہیں ہوتی۔ اس کا سفر تکبر اور نظریاتی تنہائی سے نکل کر محبت، عاجزی اور انسانیت سے جڑنے کا سفر ہے۔ اس کا دوبارہ جنم کسی معجزے کا نتیجہ نہیں، بلکہ تکلیف، بیماری اور ایک دوسرے انسان کے لیے غیر مشروط محبت کا پھل ہے۔ بالکل، اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے۔ آخری سطور کہتی ہیں کہ یہ ایک شخص کی بتدریج تجدید کی کہانی ہے، اس کے ایک دنیا سے دوسری دنیا میں داخل ہونے کی داستان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بہت گہرا سوال بھی جڑا ہوا ہے۔ یہ نئی زندگی مفت میں نہیں ملے گی، اسے مستقبل میں ایک عظیم کام کے ذریعے خریدنا پڑے گا۔ اور کہانی ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ وہ عظیم کام کیا ہوگا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمارے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور یہ سوال صرف اسی کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے ہے۔ جب ہم زندگی میں کوئی بڑی غلطی کرتے ہیں تو وہ عظیم کام کیا ہوتا ہے جو ہمیں واقعی اس بوجھ سے آزاد کر سکتا ہے؟ کیا وہ صرف سزا کاٹنا ہے یا کچھ اور؟ کہانی اس کا جواب نہیں دیتی، وہ یہ سوال ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔